نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز خواتین، میں آپ کی میزبان نازیہ امبرین آپ سب کا اس نورانی محفل میں IERO کی جانب سے دل کی گہرائی کے ساتھ خیر و مقدم کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمت و برکت آپ سبھی پر۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے پروگرام کا آغاز تلاوت کلام مجید سے ہوتا ہے، تو حسب معمول آج بھی ہمارے پروگرام کی شروعات تلاوت کلام مجید سے ہوگی۔ تلاوت قرآن کے لیے میں اپنی سسٹر صالحہ بیگم کو اسٹیج پر بلانا چاہوں گی، جو تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ اس کا اردو ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ۔ سسٹر صالحہ بیگم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز صدق الله مولانا العظيم۔ ابھی جو آپ کے سامنے قرأت پیش کی گئی وہ سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 73 اور 74 کی تھی، جس کا اردو ترجمہ ہے، پناہ چاہتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لوگوں، ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو۔ جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لی جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا سسٹر صالحہ۔ حاضرین محفل، آپ کا اور ہمارا رشتہ اللہ کی محبت سے جڑا ہوا ہے۔ یقیناً یہ اللہ سے بے انتہا محبت ہی تو ہے
یہ اس شدید گرمی میں بھی آپ سب اپنے گھر سے چل کر یہاں تشریف لائے. اللہ سے بے انتہا محبت، دین اسلام کو جاننے کی یہ جذبہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی یہ خواہش ہم سب کو اکٹھا کرتی ہے. اور یہی مقصد ہے ہماری تنظیم IERO یعنی اسلامک ایجوکیشنل اینڈ ریسرچ آرگنائزیشن کی. ہماری تنظیم مسلمانوں میں پھیلی اسلام کو لے کر غفلتوں کو دور کرنے کی پوری کوشش کرتی ہے. آج ہمارے لیکچر کا ٹاپک ہے شرک ظلم عظیم ہے، اور اس ٹاپک پر ہم سے خطاب کرنے کے لیے یہاں تشریف فرما ہے IERO کی لیڈیز ونگ کی پریزیڈنٹ جو کہ تقوی اسلامک اسکول کی پرنسپل بھی ہیں، مسز اسماء شمس. سسٹر اسماء شمس کی زندگی کا مقصد اسلام کی تعلیم کو عام کرنا ہے، اور خاص کر نوجوانوں اور خواتین میں اسلام کی ذمہ داریوں کو لے کر جو بے توجہی اور غفلت ہے اس کو دور کرنا ہے. اپنے علمی فرائض کو انجام دینے کے لیے آپ اپنی تمام تر قوتیں صرف کر رہی ہیں. آپ نہ صرف حدیث اور قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں بلکہ دیگر مذاہب کی کتابوں کا بھی اسٹڈی کرتی ہیں. آپ نے نہ صرف الہ آباد کے شہروں کو اپنے علم سے فیضیاب کیا ہے بلکہ دوسرے شہروں میں بھی آپ کے لیکچر آرگنائز کیے جاتے ہیں. اب میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آپ کو دعوت سخن دیتی ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے خطاب کے ذریعے ہم سب کو فیضیاب کریں. سسٹر اسماء شمس. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزیزی سامعان، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے اسلامی طریقے سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ بخوبی آپ کے علم میں ہے، میری آج کی اس گفتگو کا موضوع ہے شرک ظلم عظیم ہے. سب سے پہلے موضوع کا معنی جان لیتے ہیں. لفظ شرک کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی کو کسی کے ساتھ شریک کرنا، ایسوسیٹنگ پارٹنرز. اور اصطلاحی معنی میں شرک توحید کی ضد ہے. توحید یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے، وہی کائنات کا خالق اور مالک ہے، ہم سب کو پیدا کرنے والا، روزی دینے والا ہے اور تمام عبادتوں کا مستحق ہے. اور اس کے مقابلے میں شرک یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، صفات اور عبادات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. اور لفظ ظلم بھی موجودہ ٹاپک میں شرک ظلم عظیم ہے. ظلم کا معنی ہوتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، مطلب کسی چیز کو اپنی اوریجنل پلیس سے ہٹا دینا، کسی چیز کو غلط جگہ پر رکھ دینا. شرک ظلم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یا تو شان کبریائی سے اٹھا کر مخلوق کی صف میں کھڑا کر دیا جاتا ہے، یا تو پھر مخلوق میں سے کسی کو اٹھا کر اللہ کے مد مقابل بنا دیا جاتا ہے. اس لیے یہ یقیناً ظلم ہے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو وصیتیں کی ان میں سب سے پہلی بات جو انہوں نے کہی لکھی ہوئی ہے سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 13 میں، یا بنیا، اے میرے بچے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے.
شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے انبیاء مبعوث کیے، آدم سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تمام انبیاء کی تعلیمات کا بنیادی نقطہ جو رہا ہے وہ یہ کہ وہ شرک سے اجتناب کرنے کو کہتے اور اس کی قباحتیں بتاتے اور توحید کو ماننے کو کہتے اور اس کی تمام تر فروٹس کو بتاتے۔ روئے زمین پر جو کوئی بھی گناہ ہے اس میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معصیت یعنی نافرمانی کو گناہ کہتے ہیں۔ گناہ اپنی نوعیت اور اقسام کے اعتبار سے الگ الگ ہوتے ہیں اور ان میں سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ ہے شرک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم جلد نمبر 1 کتاب الایمان صفحہ نمبر 180 181۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو بکر راوی ہیں، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دوں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، تمام صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، شرک کرنا اللہ کے ساتھ اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ تو سب سے بڑا گناہ جو ہے زمین پر جو کوئی بھی انسان کر سکتا ہے وہ ہے شرک۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ بغیر توبہ کے ہرگز معاف نہیں ہوگا۔ حالت شرک میں مر جانے والے انسان کے لیے دائمی جہنم ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا۔ اس کا اعلان عام کر دیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا یہ کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور معاف کرے گا اس کے علاوہ گناہ جس کے چاہے۔ تو اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، مطلب حالت شرک میں مرنے والا ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، جنت اس پر حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فردر فرمایا قرآن مجید میں سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 میں، انہ من یشرک باللہ، جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اس پر جنت حرام ہے، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ شرک اتنا تباہ کن ہے کہ شرک کی حالت میں دنیا سے جانے والا وہ سیدھا جہنم میں جائے گا، اور دنیا میں مغفرت چاہے گا تو اللہ بخشنے والا ہے، لیکن حالت شرک میں ہی مر جانے کے بعد دائمی جہنم ہے، کبھی نجات نہیں ہے جہنم سے۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کے تباہ کن پہلو کو اجاگر کرنے کے لیے اپنے انبیاء تک سے یہ بات کہہ دی۔ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے سورہ الانعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 88 میں 18 انبیاء کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر فرمایا اگر بالفرض آپ بھی شرک کرتے تو آپ کا سارا کیا کرایا اکارت ہو جاتا۔ کس کو کہہ رہے اللہ تعالیٰ؟ انبیاء علیہ السلام کو، جس میں ابراہیم خلیل اللہ بھی ہیں، موسیٰ کلیم اللہ بھی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، اور 18 نبیوں کا نام لینے کے بعد کہا کہ آپ لوگ بھی اگر شرک کرتے تو آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے۔ شرک کی موجودگی میں کوئی اعمال صالحہ ہی نہیں ہے، سب بیکار غارت ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہ موحد اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی خبر دی۔ لکھا ہوا ہے سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 65 میں کہ اگر بالفرض محال ہے محمد آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کا بھی سارا کیا دھرا اکارت ہو جائے گا۔ یعنی ایسا ہوا تو نہیں، لیکن اس کے تباہ کن پہلو کو اجاگر کرنے کے لیے اور اپنی تمام مخلوق کو، اپنی تمام بندوں کو واضح کرنے کے لیے کہ شرک کرنے والا بالکل نہیں بچے گا، اللہ کے رسول اپنے پیارے رسول کے بارے میں بھی کہہ دیا
کہ اگر آپ سے بھی شرک ہو گیا تو آپ کے بھی سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ شرک ایسا بذات درخت کی مانند ہے، شجر خبیثہ ہے، جس کی برانچز شر اور فساد فی الارض کی شکل میں نکلتی ہے، اور اس کے پھل پھول بھی اتنے بذات ہوتے ہیں کہ سماج میں اپنی برائی اور اپنی بدبو اور اپنی زہر کو پھیلاتے رہتے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی شر ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، وہ شرک کی شجر خبیثہ سے نکلی ہوئی برانچز ہیں، اس کی شرک کی ہی شاخیں ہیں۔ لوٹ کھسوٹ، قتل و غارت گری، ظلم، استحصال اور ناانصافی، سب طرح کے جرم یہ سب شرک کی جڑ سے نکلتے ہیں۔ اس کے برعکس جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں اور نیکی کے کام ہیں وہ توحید کی شجر طیبہ سے نکلی ہوئی برانچز ہیں، اور اس کے پھل پھول نتیجتاً سوسائٹی میں امن برپا کرتے ہیں اور دل کے اندر روحانی سکون برپا کرتے ہیں، کیونکہ توحید اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا عقیدہ ہے، اور شرک شیطان کا وضع کیا ہوا عقیدہ ہے، جو وہ مختلف دور میں مختلف اقوام کو اپنے الگ الگ چیلے چاٹوں کے ذریعے، نئے نئے فلسفوں کے ذریعے سماج میں برائی پھیلانے کے لیے پہنچاتا رہتا ہے۔ کبھی وہ بت پرستی کی شکل میں متعارف ہوتا ہے تو کبھی یہی شرک قبر پرستی کی شکل میں متعارف ہوتا ہے، کبھی قوم پرستی کی شکل میں، کبھی وطن و رنگ نسل پرستی کی شکل میں، اور کبھی یہ شرک نفس پرستی کی شکل میں متعارف ہوتا ہے، تو کبھی طاغوت پرستی کی شکل میں، کبھی یہ یہودیت کا لبادہ اوڑھتا ہے تو کبھی عیسائیت کا، کبھی سرمایہ داری کے پردے میں چھپ کر اپنی کام کو سر انجام دیتا ہے، کبھی کمیونزم کے پردے میں چھپ کر، کبھی سوشلزم کا مبلغ بن کر کھڑا ہوتا ہے تو کبھی اسلامی سوشلزم کا، کبھی جمہوریت تو کبھی اسلامی جمہوریت، کبھی تصوف تو کبھی تشیع کی شکل میں یہ سماج میں ظاہر ہوتا رہتا ہے اور اپنی قباحتیں پھیلاتا رہتا ہے۔ اور یہ سب مکر و فریب کے وہ جال ہیں جو شیطان نے اللہ کے بندوں کو صراط مستقیم سے بھٹکانے کے لیے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بنے ہیں۔ اب ضرورت ہے اس نظر کی جو اسے دیکھ پائے، اب ضرورت ہے اس علم کی جو اسے پہچان پائے۔ اس لیے آج کا موضوع ہے شرک ظلم عظیم ہے، تاکہ ہم اس کی تمام تر گہرائیوں کو سمجھ سکیں اور اس سے اجتناب کر سکیں۔ شرک سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اس سے بہتر طریقے سے جانیں۔ شرک بہت ساری شکلوں میں سماج میں ہے۔ شرک کی کئی اقسام ہوتی ہے۔ موٹے طور پر شرک کی دو براڈ کیٹیگریز ہیں، شرک اکبر اور دوسرا شرک اصغر۔ شرک اکبر یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنی ذات، صفات اور عبادات میں یکتا ہے، اکیلا ہے، اور اللہ کی ذات، صفات اور عبادات اور حقوق میں کسی کو اس کا ہمسر ٹھہرانا، اس کے مد مقابل ٹھہرانا، اس کا شریک کرنا شرک اکبر کہلاتا ہے۔ اور شرک اکبر کا مرتکب دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اس کے لیے ہمیشگی والی جہنم ہے۔ شرک اکبر یعنی بڑا شرک۔ شرک اصغر کمپیریٹیولی چھوٹا شرک۔ شرک اصغر یہ ہے کہ شرک فی ذات، شرک فی العبادات، شرک فی صفات کے علاوہ احادیث میں، اللہ کے رسول کی سیئنگز میں، احادیث میں کئی ایسے امور آئے ہیں جن کے لیے لفظ شرک کا استعمال ہوا ہے۔ وہ جیسے غیر اللہ کی قسم کھانا، جیسے جادو ٹونے کرنا، جیسے ریاکاری کرنا، ان سب کے لیے شرک لفظ کا استعمال ہوا ہے۔ یہ شرک اصغر کہلاتا ہے۔ شرک اصغر کا مرتکب دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا، لیکن کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، اور کبیرہ گناہ بغیر توبہ کی معاف نہیں ہوتا۔ کبیرہ گناہ کرنے والے اگر مستقل کبیرہ گناہ کرتا جائے تو وہ شرک کی طرف لیڈ کرتا ہے اور وہ شرک اکبر کی طرف لے جا سکتا ہے۔ تو اس طرح دو براڈ کیٹیگریز ہیں، دو اصطلاحات اور ہیں، جیسے شرک جلی اور شرک خفی۔ شرک جلی مطلب کھلا شرک، اوپن شرک۔ شرک خفی مطلب چھپا ہوا شرک۔
شرک خفی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اتنا پوشیدہ ہوتا ہے کہ جتنا اندھیری سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چیٹی کے رینگنے کو پہچاننا جتنا مشکل ہے، شرک خفی کو پہچاننا اتنا ہی مشکل ہے. اب سوچ لیجئے کتنا اویئر رہنا پڑے گا ہم کو. تو شرک خفی اور جلی سب کو اچھی طرح سے جانیں گے تو انشاءاللہ پہچان پائیں گے. اب ہم تفصیلی گفتگو کریں گے شرک اکبر کی مختلف اقسام کی. شرک اکبر کو 3 براڈ کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں. ایک شرک فی الذات، دوسرا شرک فی العبادات اور تیسرا شرک فی الصفات. شرک فی الذات، اللہ کے علاوہ کسی فرشتے کو، کسی ولی، کسی نبی یا کسی زندہ یا فوت شدہ مخلوق کو اللہ کا بیٹا یا بیٹی کہنا، اس کی ذات کا اس حصہ سمجھنا، جز سمجھنا، یا اس کی نور سے نور سمجھنا، یا تثلیث یعنی ٹرینٹی پر عقیدہ رکھنا، شرک فی الذات کہلاتا ہے. اللہ کی ذات کا حصہ بنا دیا، اللہ کی ذات کا پارٹ کسی کو کہہ دیا، یہ شرک فی الذات ہے. اہل عرب اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر کہنے کے باوجود فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. یہ بدترین شرک فی الذات تھا ان کے بیچ. اس کے علاوہ یہ ظاہر ہوا یہود اور نصارہ کے درمیان. لکھا ہوا ہے قرآن مجید میں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 30 میں، وقالت الیہود، اور یہود نے کہا عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے. وقالت النصارى، اور نصارہ نے کہا المسیح ابن اللہ، مسیح علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. تو یہود اور نصارہ نے اپنے اپنے نبی کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا. بدترین شرک فی الذات. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بیٹے کی ضرورت نہیں ہے، اولاد کی ضرورت انسانوں کو ہے، اللہ کو نہیں ہے. یہ انتہائی قبیح اور بہت برہنہ شرک ہے. اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہے اس سے جو شرک فی الذات کرتا ہے. قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 میں، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا مسیح ابن مریم وہی اللہ ہے. وقال المسیح، اور مسیح علیہ السلام نے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، ربی و ربکم، جو میرا رب اور تمہارا رب ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا وہ اللہ کے بیٹے ہیں یا وہ خدا ہیں، یا انہوں نے نہیں کہا وہ 3 میں سے ایک ہیں. تثلیث ٹرینٹی پہ انہوں نے کبھی انوائٹ نہیں کیا لوگوں کو. ٹرینٹی پر عقیدہ رکھنے والا بھی شرک فی الذات کر رہا ہے. قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 73 میں، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جن لوگوں نے کہا کہ خدا 3 میں کا تیسرا ہے. وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا وَاحِدٌ، اور کوئی الہ نہیں ہے سوائے ایک اکیلے الہ، اکیلے معبود کے. تو یہ یہود اور نصارہ یہ شرک فی الذات میں ملوث تھے. اللہ تعالیٰ کا بیٹا اور بیٹی ٹھہرا دیا، بیٹا بیٹی قرار دے دیا. اور وہی عقیدے کے ساتھ آج ہمارے بچے کرسچن مشنری اسکول میں صلیب کے سامنے، کراس کے سامنے پریئرز کرتے ہیں اور شرکیہ کلمات زبان سے ادا کرتے ہیں. اس کا وبال ان کے والدین کو ہوگا. تو شرک فی الذات سے بچنے کی ضرورت ہے قطعی طور پر. اس کے علاوہ شرک فی الذات رونما ہوا صوفیاء کے مذہب میں. بہت سارے صوفی گزرے ہیں، ابھی بھی ہوتے ہیں. ان لوگوں نے کئی فلسفے گڑھ لیے جن میں سے ہے وحدت الوجود، وحدت الشہود اور حلول کا فلسفہ. اور یہ بدترین کھلا ہوا شرک ہے. وحدت الوجود کیا ہے کہ بندہ عبادت اور ریاضت کے ذریعے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کو ہر چیز میں، کائنات کی ہر چیز میں خدا نظر آنے لگتا ہے. یعنی وہ کائنات کی ہر چیز کو خدا سمجھنے لگتا ہے. یہ وحدت الوجود کہلاتا ہے. یہ بہت زیادہ ڈیفرنٹ نہیں ہے فلسفی پینتھیزم سے. پینتھیزم جانتے ہیں، ایوری تھنگ از گاڈ، ہر ایک چیز خدا ہے. فارسی میں کہتے ہیں ہمہ اوست،
ہر ایک چیز خدا ہے. مونوتھیزم اللہ ایک ہے, ایک گاڈ پر بلیو کرنا. پالیتھیزم بہت سارے خداؤں پر یقین کرنا. پینتھیزم ہر ایک چیز کو خدا سمجھ لینا. تو یہ پینتھیزم سے بہت نزدیک ہے وحدت الوجود. اور وحدت الشہود یہ ہے کہ بندہ اور ریاضت کرتا ہے عبادات میں, تو فائنلی وہ بندے کی ذات, انسان کی ذات اللہ میں مدغم ہو جاتی ہے. استغفر اللہ, اللہ کی ذات میں مل جاتا ہے اور دونوں ایک ہو جاتے ہیں. یہ فلسفہ کہلاتا ہے وحدت الشہود یا فنا فی اللہ. اور مزید ترقی سے عبادت اور ریاضت میں بندے کا دل اتنا پاک اور صاف ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں مدغم ہو جاتا ہے. استغفر اللہ, اللہ کی ذات بندے میں مدغم ہو جاتی ہے. یہ فلسفہ کہلاتا ہے حلول. اور اس کو سب سے پہلے کلیم کیا منصور بن حلاج صوفی نے, جو کہ ایران کا تھا, اور نعرہ لگایا انا الحق, میں حق ہوں, میں اللہ ہوں. استغفر اللہ. مستاوی نے نعرہ لگایا سبحانی ما اعظم شانی, میں پاک ہوں, میری شان بلند ہے. یہ ہے حلول فلسفہ کہ خدا بندے میں مدغم ہو جاتا ہے, دونوں مل کے ایک ہو جاتے ہیں. دیکھا جائے تو تینوں فلسفوں میں لفظی فرق تھوڑا سا ضرور ہے, لیکن نتیجہ تینوں کا ایک ہی ہے کہ اللہ اور بندہ, اللہ اور انسان دونوں ایک ہیں. اللہ میں انسان, انسان میں اللہ. استغفر اللہ, معاذ اللہ, معاذ اللہ. یہ فلسفی ہر زمانے میں کسی نہ کسی نام سے موجود رہی ہے. اگر آپ ہندوازم کے بارے میں جانتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے اوتار واد ہے ان کے وہاں. اوتار واد, اینتھروپومورفزم, تھیوری آف انکارنیشن, کہ گاڈ کین ٹیک ہیومن فارم, خدا انسانی شکل میں آتا ہے. 10 اوتار پہ وہ بلیو کرتے ہیں, اور وہ یہی حلول تو ہے کہ انسان بھی خدا ہو سکتا ہے, خدا انسان کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے. استغفر اللہ. اور بدھزم کا جو بنیاد ہے اس میں مانا جاتا ہے نروان. اور جینزم میں بت پرستی کی بنیاد یہی ہے, وحدت الوجود اور حلول. تو اس طرح سے ہر دور میں اپنے اپنے الگ الگ نام کے ساتھ ظاہر ہوتا رہا ہے, اور یہ بدترین شرک فی الذات ہے. اور صوفیاء کے کلام میں ہم دیکھیں گے کہ ان کی شعر و شاعری میں اس قدر خدا کو اوتار بندے کے اندر اوتار بنا کے دکھایا جاتا ہے, رسول سے لے کے پیر مرشدوں تک. کچھ شعر ملاحظہ فرمائیں. خدا کہتے ہیں جس کو مصطفیٰ معلوم ہوتا ہے, جسے کہتے ہیں بندہ خود خدا معلوم ہوتا ہے. استغفر اللہ. وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. استغفر اللہ, معاذ اللہ. پیر کامل صورت ذل الہ, یعنی دید پیر دید کبریا. معاذ اللہ. پیر مرشد کو بھی نہیں چھوڑا ہے, اپنا اللہ میاں نے ہند میں نام رکھ لیا خواجہ غریب نواز. استغفر اللہ. ملا دیا اللہ اور انسان کو. یہی حلول فلسفے نے ملا دیا دونوں کو. لیکن اگر اس بدترین گھٹیا فلسفی کو سچ مانا جائے تو انسان کس قدر بڑے کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے. اگر انسان میں خدا ہے, خدا میں انسان ہے, دونوں مل کے ایک ہیں, تو پھر خالق کون ہے اور مخلوق کون؟ تو پھر ساجد کون ہے اور مسجود کون؟ زندگی دینے والا کون ہے, مرنے والا کون؟ موت دینے والا کون, لینے والا کون؟ حساب و کتاب کرنے والا کون, دینے والا کون؟ سزا اور جزا دینے والا کون, پانے والا کون؟ تو پوری کی پوری مقصد حیات اور آخرت ایک معمہ بن کے رہ جاتی ہے. تو اس طرح دین سے بالکل ہٹا دیا گیا, اور یہ شیطان کا جال تھا. تو چاہے وہ یہود اور نصارہ شرک فی الذات کریں, اور چاہے وہ صوفیاء کریں, شرک فی الذات ایسا گھنونا شرک ہے, ایسا برہنہ بدذات شرک ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اسی پہ غضبناک ہوا ہے. اگر کلام کی پہچان ہو تو پڑھیے سورہ مریم, سورہ نمبر 19, 7 نمبر 88 سے 92 تک لکھا ہوا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا, یہ کہتے ہیں رحمان نے بیٹا بنایا. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا, انہوں نے بہت بھاری بات کہہ ڈالی, یہ بہت بڑی بات لے کر آئے.
मतलब इन्होंने अल्लाह को गाली दी। तकादु समावात यतफत्तरन मिन, और आसमान इसके एहसास की वजह से फट पड़ने को है। वतनशक्कुल अर्द, और जमीन खुल पड़ने को है। वतखिरुल जिबालु हद्दा, और पहाड़ रेजा रेजा हो जाने को है। अन दाउ लिर्रहमानी वलदा, ये चले हैं रहमान के लिए बेटा बनाने। वमा यंबगि लिर्रहमानी अन यत्तखिदा वलदा, और रहमान के शायन शान ही नहीं है कि वो बेटा बनाए। बेटे की जरूरत इंसान को है, वो बूढ़ा हो जाने वाला है, उसको बुढ़ापे में लाठी की जरूरत है। अल्लाह ताला तो अल हय अल कय्यूम है, अपनी जात से जिंदा, अपनी जात से कायम, उसे कोई भी जरूरत नहीं है किसी की, और वो बेनियाज है। अल्लाह को जरूरत नहीं है, उसके शायन शान ही नहीं है। और जब अल्लाह का बेटा कह दिया या अल्लाह में मुदगम कर दिया तो बिल्कुल खुला हुआ शिर्क हो गया, उसके मध्य मुकाबिल करार दे दिया ना। अल्लाह के मध्य मुकाबिल बेटा कहने का क्या मतलब है? ही राजपूत का बेटा राजपूत होता है, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, और पठान का बेटा पठान, बराबर हो गया ना, इक्वालिटी आ गई ना, मध्य मुकाबिल आ गया। ये सबसे बरहना और बुरा शिर्क है। बल्कि शिर्क फिज़ात की नफी करने के लिए सूरह इखलास काफी है, सिर्फ 4 आयतों के साथ। सूरह इखलास सूरह नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4 लिखा हुआ है, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, ना वो 3 है ना 33 करोड़ है। अल्लाहु समद, वो बेनियाज है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी से जना हुआ है ना किसी को जनता है। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, और उसके जैसा कोई भी नहीं है। कोई तशबीह ना दी जाए अल्लाह के साथ, उसके जैसा कोई भी नहीं, उसका हमसर, उसका मध्य मुकाबिल, उसकी जात के जैसा कोई भी नहीं है। और अब हम जानेंगे शिर्क फिल इबादात, यानी इबादतों में शिर्क। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह ज़ारियात सूरह नंबर 51 आयत नंबर 56 में, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नों और इंसानों को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया। याद रहे अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, अपनी इबादत के लिए। ताकीद कर दी सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 23 में अल्लाह ताला ने फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, और आपके रब का कतई फैसला है कि आप किसी की भी इबादत ना करें सिवाय उसके। तो अल्लाह ताला बिल्कुल भी यह चीज पसंद नहीं करता, जायज नहीं रखता कि इबादतों में उसका शरीक किया जाए। इबादत खालिस अल्लाह के लिए बिल्कुल खुलूस के साथ होनी चाहिए। लेकिन हम देखेंगे कि हमारे अराउंड इबादतों में शिर्क भी रूनुमा होता आया है और हो रहा है। इबादतों की कई अक़साम हैं, जैसे जिस्म से की जाने वाली इबादत, जिस्मानी इबादत, माली इबादत, दिली इबादत, और उन सब में शिर्क है। जिस्मानी इबादतों में कई रस्में हैं जो इबादत का जाहिर है, उससे इबादत पता चलती है। जैसे कुनूत हो गया, अदब से खड़े होना, हाथ बांधकर लिटिल बिट झुका कर अपने आप को। कुनूत ये सिर्फ अल्लाह के लिए होना चाहिए, रुकू सुजूद सिर्फ अल्लाह के लिए होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, तिरमिज़ी जिल्द नंबर 2 किताबुल अदब पेज नंबर 277। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो अपने लिए ये पसंद करे कि उसके सामने लोग बेहिस व हरकत खड़े रहें तस्वीर की तरह, वो अपनी जगह जहन्नम में बना ले। तो जो इंसान अपने लिए खड़ा करवाना पसंद करे इस हालत में कि अदब से झुके हुए हाथ बांधकर, तो ये शिर्क है। ये अदब से खड़ा होना, जैसे नमाज में खड़े होते हैं, ये मरासिम इबादत में से है, इसलिए वो सिर्फ अल्लाह के लिए है, और ये अल्लाह के अलावा किसी के लिए हो तो शिर्क है। रुकू और सुजूद भी फकत अल्लाह के लिए है। अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान मजीद में सूरह हज सूरह नंबर 22 आयत नंबर 77 में फरमाया, अल्लाह सुब्हान ताला ने, या अय्युहल्लज़ीना आमनू रुक्कू वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैरा लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अपने रब के लिए रुकू करो, सजदे करो और उसकी इबादत करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ।
اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہمارے سارے رکوع، سارے سجود اور ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہوں، تبھی ہم کامیاب ہوں گے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے رکوع کرنا، کسی اور کو سجدہ کرنا، چاہے زندہ ہو چاہے فوت شدہ، یہ کھلم کھلا شرک فی العبادت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ابو داؤد جلد نمبر 2 باب نمبر 118 حدیث نمبر 373. حضرت قیس بن سعد رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں حرا گیا تھا جو کہ یمن کا ایک شہر ہے، وہاں دیکھا کہ لوگ اپنے بادشاہ مرزبان کو سجدہ کرتے ہیں، اور آپ اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اچھا بتاؤ تمہارا گزر میری قبر سے ہوگا تو کیا اس کو سجدہ کرو گے؟ حضرت قیس نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تو پھر مجھے بھی سجدہ مت کرو. اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو ایک عورت سے کہتا وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، بالفرض ہوتا تو، ادروائز سجدہ مکمل طور سے حرام ہے. سجدہ دو طرح کا ہو سکتا ہے، یا تو پرستش یعنی عبادت کے لیے ہو، یا تو تعظیمی سجدہ ہو. عبادت کے لیے سجدہ غیر اللہ کو، زندہ فوت شدہ whatsoever، وہ مکمل قطعی شرک ہے. عبادت کے لیے اللہ کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ کرنا شرک ہے. اور دوسرا سجدہ تعظیمی ہوتا ہے. سجدہ تعظیمی بھی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے مطلقاً حرام ہے. اگر عبادت کے لیے ہو تو شرک ہے، تعظیم کے لیے ہو تو بھی حرام ہے. آپ نے سنا نہیں یہ حدیث؟ میری بات مت مانیے گا، اللہ کے رسول کی بات مانیے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کسی بھی تم مجھے سجدہ مت کرو، میری قبر پر بھی نہیں کرنا، میرے سامنے بھی نہیں کرو، کیونکہ اگر میں حکم دیتا تو کس کو دیتا، لیکن دیا نہیں گیا. سجدہ تعظیمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بالکل حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کچھ امتوں کے لیے جائز ہوا کرتا تھا، اس سے پہلے تک یہ ثبوت ملتے ہیں قرآن سے کہ سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن اللہ کے رسول نے اس کو بھی حرام قرار دے دیا. اب سجدہ تعظیمی نہیں ہو سکتا ہے. مگر افسوس صد افسوس کہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا حال ہے کہ زندہ پیر صاحب کے قدموں پہ سجدہ ہوتا ہے، کمپلیٹ پوسچر میں، جیسے نماز کے اندر سجدہ ہوتا ہے اس پوسچر میں سجدہ کیا جا رہا ہے پیر صاحب کے قدموں پہ. اور کتنے ہی بزرگان دین کی مزاروں پر، قبروں پر سجدہ ہو رہا ہے، جبکہ اللہ کے رسول نے کو دونوں ہی چیز کو مطلقاً حرام قرار دیا ہے. قبروں میں سجدہ ریزی کی حرمت پتہ چلتی ہے کئی احادیث سے. مثال کے طور پر صحیح مسلم جلد نمبر 2 کتاب المساجد صفحہ نمبر 104-105. حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے 5 دن پہلے ہمیں تاکید کی، لوگوں میری بات غور سے سنو. جس طرح اللہ کے رسول نے کہا غور سے سنو، اسی طرح غور سے سنیے گا. لوگوں میری بات غور سے سنو، تم سے پہلے کی امتوں نے اپنے نبیوں اور ولیوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا. دیکھو تم قبروں پر سجدہ گاہیں نہ بنانا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں. میری بات نہ مانیے گا، اللہ کے رسول کی ضرور مانیے گا. اللہ کے رسول نے کہا، اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال سے 5 دن پہلے کہا، مطلب کہ وصیت کی شکل میں کچھ کہا جا رہا ہے کہ پہلے کے لوگ اس طرح سے اپنے دین توحید سے نکل گئے کہ انہوں نے نبیوں اور ولیوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لی. تم ایسا نہیں کرنا، وہ سجدہ گاہ یعنی مسجد قبروں پر نہیں بنانا. اس کے بعد بھی ہم کو ہمت ہے کہ ہم فلاں مزار پہ جا کے سجدہ کر لیں. اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا نا. اگر عبادت کے لیے ہم بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں، اگر عبادت کے لیے ہے تو کھلم کھلا شرک ہے، شرک جلی ہے. اور اگر تعظیم کے لیے بھی ہے تو مطلقاً حرام ہے. اللہ کے علاوہ سجدہ تعظیمی کی بھی اجازت نہیں، صرف اللہ کے آگے پیشانی جھکنا چاہیے. رب نے بنائی ہے، بس رب کے آگے ہی جھکے گی. تو سجدہ اور رکوع یہ بالکل حرام ہے. مناسک عبادت میں سے اعتکاف بھی ہے.
اور طواف بھی ہے. طواف یہ ہے کہ کسی جگہ کا چکر لگانا ثواب کی نیت سے, اور اعتکاف یہ ہے کہ ثواب کی نیت سے کسی جگہ پر بیٹھے رہنا ایک مخصوص مدت تک کے لیے. تو طواف تو بیت اللہ کے علاوہ کہیں کا بھی کھلا ہوا شرک ہے. طواف بیت اللہ کے علاوہ, خانہ کعبہ کے علاوہ کہیں کا بھی طواف جائز نہیں ہے, شرک ہے. صرف ایک جگہ کی طواف عبادت ہے, وہ بیت اللہ, اور سب جگہ کا طواف شرک ہے. اور قبروں پر بیٹھے رہنا اعتکاف کی طرح یہ بھی بالکل کھلا ہوا گناہ ہے. اللہ کے رسول کی قطعی نافرمانی ہے. اللہ کے رسول نے اس سے بھی منع فرمایا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارا کسی قبر پر بیٹھے رہنا, اس نیت سے قبر پر بیٹھے رہنے سے بہتر یہ ہے کہ تم کسی آگ کے انگارے پر بیٹھ جاؤ جو تمہارے کپڑے اور کھال تک کو جلا ڈالے. یہاں تک کہہ دیا گیا. سوچئے کہ کہا کہ قبروں پہ بیٹھنے سے بہتر یہ ہے کہ انگارے پر بیٹھ جاؤ. لیکن ہم اور آپ جانتے ہیں نا کہ قبروں پہ کتنا اعتکاف کیا جاتا ہے, بیٹھے رہا جاتا ہے اور ثواب کی نیت کی جاتی ہے اور بہت عقیدت سے بیٹھے رہا جاتا ہے. یہ اللہ کے رسول کی بات کیوں نہیں مانی جا رہی ہے؟ اللہ کے رسول نے منع کیا نا اس بات سے, کس قدر منع کیا. صحیح مسلم کی حدیث تھی, صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 398. اس حدیث کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا کہ بالکل قبر پر مطلب بیٹھے رہنا جم کے کہ ثواب ملے گا, یہ بالکل منع کیا اللہ کے رسول نے. یہ شرک ہے. اعتکاف قبروں پر نہیں ہوتا. لیکن ہم جانتے ہیں کہ آج کئی خانقاہیں ایسی ہیں جہاں پر اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں, یہاں تک کہ طواف تک ہو رہا ہے. جی ہاں, کئی خانقاہیں ایسی ہیں, شاید آپ بھی جانتے ہوں گے, ہم خود بھی جانتے ہیں کہ کئی جگہ پر ایسے کہا جاتا ہے کہ وہاں جانے سے 5 بار جانے کے بعد حج کا ثواب مل جاتا ہے. وہاں کی زیارت, فلاں بزرگ کی مزار پر زیارت کرنے کے بعد ثواب حج کی فرضیت ادا ہو جاتی ہے, حج ہو جاتا ہے. اور کئی خانقاہیں ایسی ہیں جہاں مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں, قبر کا طواف ہوتا ہے, پھر بال ترشوائے جاتے ہیں, قربانی دی جاتی ہے اور مصنوعی آب زمزم نوش کیا جاتا ہے. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ کیسے ہو رہا ہے؟ اللہ کے رسول کی کھلی نافرمانی اور اپنے رب کریم کے ساتھ شرک. اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ شرک صرف بت پرستی کو کہتے ہیں. شیطان ہم سے اور آپ سے زیادہ سمارٹ ہے. وہ ہر دور میں شرک کو الگ لبادہ اڑا کے پیش کرتا ہے کہ جس کو علم کم ہے وہ پہچان ہی نہ پائے. تو ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے اور ہر طرح کی شرک کا لبادہ اتار کر اس کی حقیقت کو دیکھ لینا چاہیے. شیطان چاہے جتنا رنگین بنا کے پیش کرے. ایسے لوگ ہیں. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے موحد تھے, اتنے توحید پسند. انہوں نے توحید کے لیے جیل کاٹی ہے. انہوں نے اکبر کے دربار میں دین الہی کے خلاف بات کہی ہے. اتنے بڑے موحد, ان کی قبر پر شرک ہو رہا ہے, شرک کا اڈا بنا لیا گیا ہے. اور قبروں پر عرس ہوتا ہے جس کے لیے بھی اللہ کے رسول نے منع کیا تھا, پھر بھی عرس ہوتا ہے. ان کی عرس میں شامل ہونے والے پاکستانی ایک وفد کے سربراہ سید افتخار الحسن کا کہنا ہے کہ ہم نقش بندیوں کے لیے مجدد الفسانی کا روزہ بیت اللہ کی جگہ رکھتا ہے, بیت اللہ کے مد مقابل ہے. اور یہ ہم اپنے سے نہیں کہہ رہے ہیں. نوائے مقت 11 اکتوبر 1991 واجنہ میگزین صفحہ نمبر 5 پہ لکھا ہوا ہے. تو یہاں تک مجدد الفسانی کی روزے کو بیت اللہ کی جگہ دے دیا, استغفر اللہ, اور وہاں طواف اور زیارت ہو رہی ہے. معاذ اللہ, اللہ معاف کرے, اللہ توبہ کی توفیق دے. یہ خانقاہوں سے کیا کیا سیکھ کے آ رہے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں. علامہ اقبال نے اس درد کو ایک شعر میں اتارا ہے. گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. تو یہ اللہ جو احد ہے, واحد ہے, اس کے ساتھ شرک, یہ کیا کر رہے ہیں ہم. یہ صرف جسمانی عبادتوں میں شرک نہیں, ہم اور بھی عبادتوں میں شرک کر رہے ہیں. اور اب ہم جانیں گے
مالی عبادتوں میں شرک کو. کئی عبادتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے مال سے کرنا ہوتا ہے اور وہ بھی صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اس میں سے ایک ہے نظر و نیاز. نظر منت ماننا, نیاز چڑھاوا چڑھانا. تو منت صرف اللہ سے ماننی چاہیے اور چڑھاوا صرف اللہ کے نام کا ہونا چاہیے, کیونکہ یہ عبادت ہے. یاد رکھیے گا, نظر و نیاز عبادت ہے, مالی عبادت کا حصہ ہے. غور سے سنیے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے کلام قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے 4 مقامات پر. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173, سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3, سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145, سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. آپ پر حرام کیا گیا مردہ گوشت, خون, سور کا گوشت اور وہ کھانا جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا گیا ہو. اللہ کے علاوہ کسی اور کو نظر کیا ہوا کھانا جب حرام ہے تو نظر کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ وہ کھانا جس پر اللہ کے علاوہ کسی کا نام پکارا جائے وہ مطلقاً حرام ہے, اس کا کھانا بھی حرام ہے, تو چڑھانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول کی حدیث سماعت فرمائیے. مسند احمد کتاب الزہد پیج نمبر 15. اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے, فرمایا آپ نے کہ ایک انسان مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا اور دوسرا جہنم میں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 لوگ سفر پہ جا رہے تھے, راستے میں ایک قبیلے کا بت پڑتا تھا اور جب تک اس پر کوئی چڑھاوا نہیں چڑھاتا تب تک اسے آگے نہیں گزرنے دیا جاتا. پہلے سے کہا گیا چڑھاوا چڑھاؤ, تو اس نے کہا میرے پاس چڑھانے والی کوئی چیز نہیں ہے. تو کہا چڑھاوا تو چڑھانا ہی ہوگا, چاہے ایک مکھی کا چڑھاؤ. تو اس نے ایک مکھی پکڑی اور بت کے نظر کر دی, لوگوں نے اسے جانے دیا, وہ جہنم میں چلا گیا. دوسرے سے کہا چڑھاوا چڑھاؤ, اس نے کہا میں اللہ کے علاوہ کسی کو چڑھاوا نہیں چڑھاتا, میں اللہ کے علاوہ کسی کو نظر نیاز نہیں کرتا. تو اس کو لوگوں نے قتل کر دیا اور وہ جنت میں چلا گیا. ایک مکھی کا چڑھاوا, ایک مکھی کا نذرانہ کسی کو جہنم میں لے جا سکتا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے چڑھانے پر. تو سوچئے پورے بکرے اور پوری دیگیں چڑھانے کے بعد کہاں جانے والا انسان؟ یہ میرا سوال ہے, جواب آپ اپنے سے ڈھونڈیے. اللہ پاک رحم کرے لوگوں پر اور پہچاننے کی توفیق دے اور اللہ کے رسول کی کلام کو کھلے دل سے سننے کی توفیق دے. دیکھیے میری بات جب تک ایک آڑ لے کے ایک حجاب لے کے سنیں گی تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ تو وہ ہے ان کو بکنے دو, آپ ایسا ہی سنیں گی. ہم کہتے ہیں اسما شمس کی مت سنو, میری بات مت مانو. ہم جس بات میں قرآن مجید اللہ کے کلام قرآن مجید کا حوالہ دیں گے اور جس بات میں اللہ کے رسول کی حدیث کا حوالہ دیں گے بس اس بات کو آپ مان لیجئے, صرف اللہ کی بات اور اللہ کے رسول کی بات. تو وہ تو ماننا فرض ہے, اس کے بغیر ایمان کہاں بچتا ہے. تو بس اللہ کی اور اللہ کے رسول کی مانیے, میری مت مانیے اور بہت اوپن ہارٹ سے بیٹھیے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے ان کی تو نہیں مانیں گے لیکن اپنے نبی کی تو ضرور مانیں گے اور رب کی تو بالکل ہی مانیں گے. تو بس اتنی بات مانتے جائیے گا اور میری بات بس اٹھا کے سائڈ میں ڈال دیجیے گا, جو ہم اپنی زبان سے کہہ دیں, اپنی فلسفی اگر آپ کے اوپر تھوپ دیں بالکل مت مانیے گا. سب کو یقین ہے نا اس بات کا کہ قربانی بھی عبادت ہے, سب کو معلوم ہے, کوئی کنفیوژن؟ نو کنفیوژن. قربانی عبادت ہے نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں سورہ الکوثر سورہ نمبر 108 آیت نمبر 2 میں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, کہ آپ اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھیے اور قربانی کریے. تو قربانی رب کے لیے ہونا چاہیے کیونکہ وہ عبادت ہے. لیکن ہمیں اور آپ کو سب کو پتا ہے راستے سے جب گزر ہوتا ہے کہیں تو مزاروں کے باہر تختی لگی رہتی ہے, اس پہ لکھا رہتا ہے کہ قربانی کے لیے بکرا یہاں جمع کریں. غیر اللہ کے نام کی قربانی دی جاتی ہے. ہم کو کسی ولی سے کوئی بغض تھوڑی نہ ہے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اللہ جانتا ہے. ہم کو کسی اللہ کے ولی سے کوئی بغض نہیں ہے کہ ہم ان کے خلاف کوئی بھی بات کریں, ہم ایسا کہنے والے نہیں ہیں.
لیکن اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے عبادتیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد کسی کی بھی ہو، نبی کے لیے کیوں نہ ہو عبادت، وہ بھی حرام ہے، شرک ہے. تو ہمارا کام ہے واضح کر دینا. تو دیکھیے کہ کتنی خانقاہوں پہ، کتنی مزاروں پہ مطلب قربانی دی جاتی ہے، جانور ذبح کیا جاتا ہے، اس لیے کہ مطلب اہل قبر راضی ہوں، ان کی رضا کے لیے قربانی دی جاتی ہے. استغفر اللہ. قربانی بالکل قطعی عبادت کا جز ہے اور وہ اللہ کے لیے ہی ہونا چاہیے، غیر اللہ کے لیے قربانی جائز نہیں ہے. مسلم شریف کی روایت ہے، صحیح مسلم جلد نمبر 5 کتاب الاضاحی صفحہ نمبر 227. اللہ کے رسول نے فرمایا جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرتا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے قربانی پیش کرے. ہم اور آپ چاہتے ہیں اللہ کی لعنت کے مستحق بننا؟ ہم چاہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور ہی ہو جائے، اللہ کی رحمت ہم پر نہ آئے. بولیے ہم اللہ کی رحمت کے بغیر کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس شخص پر جو غیر اللہ کے نام قربانی پیش کرتا ہے. یہ قربانی اور یہ عبادتیں تو صرف اور صرف اللہ کے لیے چاہیے. اللہ تعالیٰ نے واضح کیا قرآن مجید میں سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 162 میں فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. کہو کہ بالیقین میری ساری نمازیں، میری عبادت و قربانیاں، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. تو یہ قربانی اللہ کے لیے ہونا چاہیے، وہی تمام جہان کو پیدا کرنے والا، پالنے والا ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ ہم اسے قربانی پیش کریں اس کی رضا کے لیے. اور دلی عبادتوں میں بھی شرک ہو رہا ہے. وہ عبادتیں جن کا تعلق دل سے ہے اس میں بھی شرک ہے سوسائٹی میں. اور اس میں دلی عبادتوں میں سب سے پیش ہے دعا. اللہ کے رسول کی حدیث ہے ترمذی جلد نمبر 2 کتاب الدعوات صفحہ نمبر 631. الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. اللہ کی رسول نے فرمایا دعا ہی عبادت ہے. سیم حوالے سے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. تو دعا عبادت کا حصہ ہے، عبادت ہے. دعا صرف اور صرف اللہ سے کرنی چاہیے، پکار صرف اللہ کو لگانی چاہیے، غیر اللہ کو پکارا نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ ہر وقت پکار کو سننے والا ہے اور وہ چاہتا ہے اس کی پکار لگائی جائے. فرمایا سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 60 پہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارا رب کہتا ہے مجھ کو پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سننے والا ہے، کسی اور کو کیسے پکار سکتے ہیں؟ لیکن علم کی کمی سے اور سوسائٹی کے انفلوئنس سے کئی لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو پکار رہے ہیں، مدد کے لیے غیر اللہ کو پکار رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں ان کی مراد پوری کر دیں گے. مثال کے طور پر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو غوث پاک کہتے ہیں، ان کو پکارا جاتا ہے نا. ایک شعر پیش ہے آپ کی خدمت میں، امداد کن امداد کن ازرن جو غم آزاد کن، دردین دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادرہ. اس کا مطلب ہے اے شیخ عبد القادر جیلانی مدد کیجئے، مدد کیجئے اور مجھے دنیا اور آخرت کے تمام معاملات میں خوش کر دیجئے اور میرے تمام معاملات درست کر دیجئے اور میری مدد کیجئے اور مجھے دنیا اور آخرت میں خوش کر دیجئے. بتائیے یہ ممکن ہے کہ کوئی بھی غیر اللہ کوئی پکارا جائے اور وہ ہماری مدد کرے اور ہمیں خوش کر دے؟ کیا اس بات پر قادر ہے کوئی؟ قادر مطلق کوئی اور ہے کیا؟ ہماری مرادوں کو پورا کرنے والا، ہماری حاجت روائی کرنے والا، ہماری مشکل کشائی کرنے والا. حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ کے ولی تھے، موحد کتنے بڑے تھے، توحید پسند. ساری زندگی آپ کی توحید پر گزری اور اپنے اپنوں کو، اپنے اراؤنڈ کے تمام لوگوں کو انہوں نے اللہ سے جوڑا اور جاتے جاتے اپنے بیٹے کو وصیت کر گئے کہ لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، کہ اے میرے بچے
کوئی بھی فاعل حقیقی نہیں ہے, کوئی بھی مؤثر حقیقی نہیں ہے سوائے اللہ کے. کتنی پیاری تعلیمات, کتنی پیاری حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات. ہم ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے ہیں, جو جس سے منع کیا وہ کر رہے ہیں. انہوں نے کبھی نہیں کہا مجھے پکارنا, میں تمہاری پکار سنوں گا. جس کسی نے بھی ایسا کہا ہے وہ بالکل میرا جھوٹ ہے. ہم کو پتا ہے کہ شفاعت کی کئی فلسفیز گڑھی گئی ہیں, ان کے نام کی گئی ہے, ہم کو پتا ہے, ہم نے خود پڑھ رکھا ہے. شفاعت کا پنڈا گلستان اولیاء میں صفحہ نمبر 8 سے لے کے 11 تک میں ریاض احمد نے لکھا ہوا ہے کچھ اس طرح, اس انداز میں شفاعت کا معاملہ. کیا لکھا ہوا ہے کہ جب عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس جہاں فانی سے عالم جاویدانی میں تشریف لے گئے, مطلب جب ان کا انتقال ہوا, تو ایک بزرگ کو خواب میں آئے اور انہوں نے بتایا کہ جب مجھے قبر میں منکر نکیر آئے اور پوچھنے لگے من ربکا, تمہارا رب کون ہے, تو میں نے کہا کہ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ پہلے سلام کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں. تو ان لوگوں نے جب مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا منکر نکیر نے, تو دونوں کا ہاتھ پکڑ لیا. حضرت عبد القادر جیلانی نے لکھا ہوا ہے کہ دونوں کا ہاتھ پکڑ لیا اور پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ تم نے تخلیق آدم کے وقت اللہ تعالیٰ کے علم سے اپنے علم کو بڑا بتانے کی کوشش کیوں کی تھی, یہ کہہ کر کہ اے اللہ تعالیٰ تو ایسی مخلوق بنا رہے جو زمین میں فساد بچائے, اور یہ فساد کی نسبت تمام انسانوں کی طرف کیوں کی. جب تک تم ان سوال کا جواب نہیں دیتے ہو تمہاری رہائی نہیں ہوگی. تو منکر نکیر ہکا بکا رہ گئے, اور پھر اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے پیارے ہم کو چھوڑیے, ہم اور فرشتوں سے جا کر پوچھ لیں, کیونکہ سب نے یہ بات کہی تھی تو سب سے پوچھنا پڑے گا. تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کو چھوڑا اور ایک کا ہاتھ پکڑے رہے, اور اس فرشتے نے جا کے پوری عالم ملائکہ میں یہ بات بتائی. تو فرشتے ہکا بکا دنگ رہ گئے اور اپنے رب سے پوچھنے لگے کہ آپ کیسے نجات ملے گی, کیسے چھٹکارا ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تک میرا محبوب یعنی حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب تک وہ معاف نہیں کرے گا تو معافی نہیں ہے. تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفاعت کا اشارہ ہوا. تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یا ربی, اے میرے رب میرے مریدین کو بخش دے اور ان کو قبر کے سوال سے آزاد کر دے تو میں فرشتوں کو رہا کر سکتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تمہاری دعا قبول کی جاتی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جب ان کے مریدین کی بخشش کی دعا قبول کر لی تب حضرت عبد القادر جیلانی نے فرشتے کا ہاتھ چھوڑا. اب یہ کہیں سے بھی قابل قبول ہے. یہ بات کیا ظاہر کر رہی ہے, یہ بات یہ ظاہر کر رہی ہے کہ کوئی اللہ کو مجبور کر سکتا ہے معاذ اللہ اس بات کے لیے کہ وہ کسی کی سفارش کو قبول کرے. استغفر اللہ, اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور کر سکتا ہے معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ المتکبر ہے, العزیز ہے, اور وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, وہ ہر چیز پر قادر ہے, اس کو کوئی مجبور کر سکتا ہے. تو شفاعت کے ایسے ایسے فنڈے کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں جو عوام جس کو علم نہیں ہے وہ بآسانی اس میں آ کے اپنی بخشش کا راستہ تلاش کے اس طرح ان چیزوں میں ملوث ہوئی جا رہی ہے. جبکہ اگر قرآن مجید پڑھتے تو ابھی سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے. قرآن کے قریب آئیں گے تو کوئی بھی نہیں بہکا سکے گا. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ فاتر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 13 میں فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر, یہ اللہ کو چھوڑ کر تم جس کسی کو بھی پکارتے ہو وہ ایک پرے کاہ کے بھی مالک نہیں. اور فرمایا سورہ الاحقاف سورہ نمبر 46 آیت نمبر 5 اور 6 میں کہ اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ ایسے کو پکارے جو اس کی پکار کو کبھی نہیں قیامت تک نہیں سن سکتا, اور وہ ان کی پکار سے محض غافل اور بے خبر ہیں. اور جب قیامت برپا ہوگی اور سارے لوگ اٹھائے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی پرستش کا, ان کی عبادت کا انکار کریں گے. تو جس سے ہم امید لگائے بیٹھے ہیں نا
کہ وہ ہماری سفارش کرے گا، وہ دشمنی کرے گا روز قیامہ. ہم نہیں کر رہے، قرآن مجید کہہ رہا ہے، قرآن مجید کہہ رہا ہے. تو اللہ کی چھوڑ کر کسی کو بھی پکارا جائے گا، کسی بھی ولی، کسی بھی پیر، کسی بھی فقیر کو، تو وہ بالکل بھی مدد نہیں کر سکتا ہے. تو آپ زیادہ تر لوگ کہیں گے ان کو پکارتے نہیں ہے نا، ان سے سفارش کروانا چاہتے ہیں. دینے والا تو اللہ ہے، لیکن وہ سفارش ان سے کرواتے ہیں. تو یاد رہے کہ مکہ میں جو لوگ اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لائے تھے ان کو قرآن نے مشرکین کہا ہے، کفار کہا ہے، کفار مکہ، مشرکین مکہ. اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے یہ والا کہ اللہ ایک سپر پاور ہے، اللہ نام سے پکارتے تھے، لیکن اپنی جو دیویاں ہیں ان کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. وہ جانتے تھے خالق اور مالک وہی ہے. لکھا ہوا قرآن مجید میں بارہا کئی مقامات پر، جیسا کہ سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 31-32 میں، کہ ان سے پوچھو کہ کون تمہیں زمین اور آسمان سے رزق دیتا ہے، تمہاری یہ سماعت اور بینائی کس کے اختیار میں ہے، کون مردوں کو زندہ سے اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، اور کون نکالتا ہے، اور اس زمین اور آسمان اور کائنات کی تدبیر کا نظام کون چلا رہا ہے. تو وہ ضرور کہیں گے اللہ. تو کہو پھر ڈرتے نہیں، یہ ہے تمہارا رب حقیقی. پھر حق کے بعد کیا رہ گیا بجز گمراہی کے، کہاں پھرے جاتے ہو. یہ قرآن میں صاف صاف لکھا ہے، صاف صاف لکھا ہے. اس کے بعد بھی کہیں اور پھرے جاتے ہیں، کہیں اور پھرے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ جانتے ہیں اللہ ہے جو سپر پاور ہے، جو سب کچھ، سارے اختیارات اس کے ہاتھ ہیں، لیکن پھر بھی اوروں کو سفارشی ٹھہراتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 44 میں، قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، کہ کل شفاعت کا اختیار اللہ کے پاس ہے. ساری شفاعت اللہ کے اختیار میں ہے کلی طور سے. اور ہم آیت الکرسی کتنی بار پڑھتے ہیں، روزانہ کتنی بار پڑھتے ہیں. اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255 ہے آیت الکرسی. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے حضور اس کی مرضی کے بغیر شفاعت کر سکے. تو شفاعت کی کلی کا اختیار اللہ کو ہے. کون سفارش کر سکے گا، کس کے لیے کر سکے گا، یہ سب اللہ تعالیٰ طے کرے گا روز قیامت. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے. تو اس طرح سے مغالطوں میں نہ پڑیں، حقیقی علم حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور پکار لگانا ہی ہے تو صرف اور صرف اپنے رب کو لگائیں، وہ ہر جگہ سنتا ہے اور وہ جواب دیتا ہے. اور ہماری عبادت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ہم جو خوف کریں تو سارے خوف پر غالب اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اور اللہ کے خوف پر کسی اور کا خوف غالب نہیں ہونا چاہیے. اگر اللہ کے مقابلے میں کسی بھی نبی، ولی، فرشتے یا پیر مرشد، کسی کا بھی خوف اللہ کے مقابل میں آ گیا، دنیا اور آخرت کے نقصان سے اس سے خوف کھایا گیا، تو یہ شرک ہے، خوف میں شرک ہے. جی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو، فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، اللہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ تم اس سے ڈرو اگرچہ تم مومن ہو. تو اللہ چاہتا ہے ہمارے خوف پہ سب سے غالب خوف اللہ کا ہو، اور کسی بھی غیر اللہ سے اپنے دنیا اور آخرت کے نقصان کا خوف نہ رکھیں. ان کی وجہ سے کچھ ہماری دنیا بگڑ جائے گی، وہ ناراض ہو جائیں گے، یہ شرک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 175 میں کہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، بس تم ان سے نہ ڈرو، تم مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو. تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، صرف خوف پر غالب اللہ کا خوف ہونا چاہیے. ہماری عبادت کی روح ہے محبت. جی ہاں، محبت روح عبادت ہے، اور محبت، تمام محبت پر غالب اللہ کی محبت ہونا چاہیے. ساری محبتوں پر اللہ کی محبت غالب ہونا چاہیے. اللہ کے برابر یا اس سے زیادہ محبت کسی سے بھی نہیں ہونی چاہیے،
کسی پیر سے, کسی ولی سے, کسی نبی سے, اپنے آبا و اجداد سے, کسی سے بھی اللہ کی محبت سے بڑھ کر محبت نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 165 میں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور ہمسر اس کا ٹھہرا لیا ہے, اور یحبونہم کحب اللہ, اور ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, اور جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا ہمسر ٹھہرا لیا ہے اور ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت کرنے کا اللہ کا حق ہے کہ اس سے اس کی اتنی محبت کی جائے. تو ہماری تمام محبتوں پر اللہ کی محبت غالب ہونی چاہیے, سب سے اوپر ہونی چاہیے. جائز کی حد میں رہ کے اللہ کے علاوہ اوروں سے بھی محبت کر سکتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن شدید محبت پر صرف اللہ کا حق ہے, کیونکہ انسان جس سے بھی شدید محبت کرتا ہے وہ اس کے دل و دماغ پر حاوی ہو جاتا ہے, اور صبح و شام دن و رات اسی کا خیال اس کے ذہن میں رہتا ہے, اور باقی سب سے اس کا تعلق سیکنڈری ہو جاتا ہے. اس لیے شدید محبت اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہو سکتی ہے, اور اگر شدت کی محبت غیر اللہ سے ہوئی پھر وہ کوئی بھی ہو, یہی شرک ہے. یہ شرک خفی میں سے ہے. خوف, محبت, یہ سب شرک خفی میں سے پتہ بھی نہیں چلے گا اور شرک ہو جائے گا بڑی ہی چپکے سے, آسانی سے. مال بھی وہ چیز ہے نا جس سے انسان بہت زیادہ محبت کرتا ہے. تو مال کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سورہ العادیات سورہ نمبر 100 آیت نمبر 1 میں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, اور یہ مال سے شدید محبت کرتا ہے. اور یہ مال سے شدید محبت کرنے والوں کو اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے, صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے تعس عبد الدینار تعس عبد الدرہم, یہ درہم و دینار کا بندہ ہلاک ہو. اللہ کے رسول نے درہم کا بندہ دینار کا بندہ کہہ دیا. اب بتائیے درہم و دینار کا بندہ کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا وہ سامنے دینار اور درہم رکھ کے مال اسباب رکھ کے اس کو سجدہ کرتا ہے, یا تو پھر وہ کہتا ہے یہ مال اسباب یہ کائنات کا خالق اور مالک ہے, کہتا ہے کیا کوئی؟ نہیں نا. اب مال کا بندہ کیوں کر کہا گیا؟ مال کا بندہ اس لیے کہ اس سے ایسی محبت رکھتا ہے جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24 میں قل ان کان آباؤکم, کہو کہ تم چاہے وہ تمہارے والد ہوں, وابناؤکم, اور چاہے تمہارے بیٹے ہوں, واخوانکم, اور تمہارے بھائی, واخوانکم وازواجکم, اور چاہے تمہاری بیوی یا شوہر ہوں, وعشیرتکم, اور تمہارے رشتہ دار, واموال اقترفتموہا, اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں, وتجارت تخشون کسادہا, اور وہ تجارت و بزنس جس کی کساد مندی سے تم ڈرتے ہو, ومساکن ترضونہا, اور وہ کوٹھیاں وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو, احب الیکم اللہ, کیا یہ تم کو محبوب ہے اللہ سے زیادہ, ورسولہ, اور اللہ کے رسول سے زیادہ, وجہاد فی سبیلہ, اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ, فتربصوا, تو ٹھہر جاؤ, انتظار کرو, حتی یأتی اللہ بامرہ, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا کام تمام کر دے, تم کو نیست و نابود کر دے, برباد کر دے. اللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تمہارے والد, بھائی بہن, رشتہ دار, قبیلے کے لوگ, اور مالی چیزیں, مال اور گھر اور بزنس, ساری چیزیں کیا تم کو اللہ سے زیادہ محبوب ہیں, اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں, جہاد سے زیادہ؟ تو تم انتظار کرو اپنی بربادی کا. اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو یہ مال کی محبت اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے, شرک فی محبت. عوام کے اندر مال کی محبت ایک دم پلا دی گئی ہے. ہر انسان مال کا مجاور بنا بیٹھا ہے, بس اس کے ہی بارے میں خیال رہتا ہے کیسے بڑھے کیسے بڑھے, گھٹتا ہے تو اس کا دل بالکل جھول جاتا ہے. ہاں, مال مال مال, محبت مال سے, اور بھروسہ توکل مادے پر. یہ مادہ پرستی اور شرک فی محبت یہ اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے جس کو ہم پہچان نہیں پا رہے ہیں, ہم سمجھ ہی نہیں رہے ہیں کہ یہ شرک ہے, اور یہ شرک خفی چپکے سے ہو رہا ہے.
یہ مال جو ہے ہمارے دل میں بت کی طرح بیٹھ جاتا ہے. علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے, براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے, ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. تو یہ ہم گویا اس کو بت بنا کے مال کو پوج رہے ہیں. تو مال کی محبت ہو, چاہے آبا و اجداد کی محبت ہو, چاہے پیر فقیر ولی کی محبت ہو, اگر اللہ کی محبت پہ غالب ہو گئی تو شرک ہو گیا. چاہے وطن کی محبت ہو, وطن کی محبت بھی حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے. جائز کی آدمی میں رہ کے محبت ہو سکتی ہے, لیکن اگر وطن کے لیے جو خیر ہے وہ خیر چاہے اللہ نے حرام قرار دیا ہو, وطن کے لیے جو شر ہے اس کو نہیں کرنا چاہے اللہ نے فرض کیا ہو, اب شرک ہو گیا. اللہ کے مقابل میں وطن سے محبت رکھی جائے گی تو ابھی شرک ہو گیا. اقبال نے اس کو بھی کہا تھا, امتاز خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. تو اس طرح ہم شرک فی المحبت سے اپنے آپ کو بچائیں. اگر اللہ تعالیٰ کے مقابل میں کسی اور کی اطاعت ہو جس سے اللہ کی معصیت, اللہ کی نافرمانی لازم آ جاتی ہو, تو یہ بھی شرک ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت خالق. اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کی معصیت میں, اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی. تو اللہ کی اطاعت سے اوپر مخلوق کی اطاعت ہو جس سے اللہ کی نافرمانی ضروری ہو جاتی ہو تو شرک ہو جائے گا. تبھی تو عالموں اور درویشوں کو یہود اور نصارہ کے رب ٹھہرانا کہہ دیا گیا. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 31 میں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو رب ٹھہرا لیا اللہ کو چھوڑ کر. تو احبار اور رہبان یعنی علماء اور درویش یہود کے, ان کو وہ جو بھی کہہ دیتے تھے وہ سب بالکل ایز اٹ از مان لیتے تھے, آج بھی مان لیتے ہیں. ابھی دیکھو پوپ جو بولے گا کرسچینٹی میں وہی ہونے والا ہے. تو اللہ کے مقابل میں جب ہو جائے گی تو یہ شرک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے اس کے اوپر کوئی عالم درویش کوئی بھی کہے گا تو وہ شرک ہو جائے گا. جب یہ والی آیت سنی حضرت عدی بن حاتم نے, جب اللہ کے رسول نے یہ آیت پیش کی ان کو, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, کہ انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو اللہ کو چھوڑ کر رب ٹھہرا لیا ہے. تو عدی بن حاتم جو پہلے عیسائی مذہب فالو کرتے تھے, انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم نے تو کبھی بھی اپنے علماء اور درویشوں کی عبادت نہیں کی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا جو چیز کو وہ حلال کہہ دیتے تھے تم حلال نہیں جانتے تھے, جس چیز کو حرام کہہ دیتے تھے اس کو حرام نہیں سمجھ لیتے تھے. تو آنکھ بند کر کے کسی کے بھی حلال اور حرام کردہ چیز کو تسلی سے مان لینا, اگر اللہ کے مقابلے میں ہو, اللہ کے کہنے کے بالکل کنٹراسٹ ہو, تو یہ شرک ہے. چاہے پھر وہ کوئی بھی ہو, یاد رکھیے گا, اوپر سے نیچے تک کوئی بھی ہو, ہمارے فلاں نے کہا ہے تو ہم ایسا ہی کریں گے. ابھی اللہ کی کتاب پیش کی جا رہی ہے, قرآن مجید پیش کی جا رہی ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسا, لیکن اللہ کے رسول کی حدیث پیش کی جا رہی ہے ایک سائڈ سے کہ اللہ کے رسول ایسا کہتے ہیں, لیکن کوئی کہہ رہا ہے نہیں ہماری فلاں تو ایسا بولتے ہیں اس لیے ہمارے گھر میں تو وہی ہوگا. تو اگر اللہ اور رسول کی بات پیش کی جائے اور اس کے اوپر اپنے فلاں کی بات مان لی جائے تو یہ شرک ہے. اگرچہ فلاں اللہ اور رسول کی بالکل کنٹراسٹ ہے, اللہ کی بات کے بالکل خلاف بات کر رہا ہے, اس میں نفس تک آ جاتا ہے. نفس کی اطاعت بھی اگر اندھے پن سے کی جائے تو بھی شرک میں ملوث ہو سکتا ہے انسان, شرک خفی میں. جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 43 فرمایا, ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ, اے نبی کیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا, کیا اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے. اب بتائیے خواہش نفس کو کوئی معبود کیسے بنا سکتا ہے؟ نفس کی خواہش کو باہر نکالتا ہے, اس کو سجدے کرتا ہے؟ نہیں نا. کیا کرتا ہے؟ نفس میں جو بھی خواہش ابری, جائز ہو ناجائز ہو, حلال ہو حرام ہو, سب کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا, مجھے تو پورا کرنا ہی ہے. دل نے یہ چاہا, بہت سینٹینسز ہوتے نا, میرا من میرا دل میرے دل نے چاہا, میرے من نے کیا, ہم نے کر ڈالا. تو جتنی اللہ کی نافرمانی ہوگی دل من نفس
کے اطاعت میں، اللہ کی نافرمانی پہ نفس کی اطاعت ہوگی، شرک ہو جائے گا. مثال کے طور پر صبح کی اذان ہو رہی ہے اور اے سی اور کولر میں پڑے ٹھنڈے میں سو رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے اٹھو نماز پڑھو، مؤذن کہہ رہا ہے کہ حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے. نفس نے کہا آرام کرو، کتنا ٹھنڈا ہے، اب تو جا کے ٹھنڈا ہوا ہے رات بھر کی گرمی کے بعد، آرام کرو. ہم نے کیا کیا؟ کروٹ بدلا، چادر تانا، سو گئے. اب یہ کیا ہوا؟ نفس نے کہا تھا آرام کرنے کے لیے، رب نے کہا تھا نماز پڑھنے کے لیے. کس کی مان لی؟ جس کی مان لی اس کو خدا بنا لیا، اس کو اونچا بنا دیا. بنا نہیں دیا کیا؟ بڑا بنا دیا نا. تو نفس کو بڑا بنا دیا تو شرک ہو گیا. اللہ کا حکم ہے زکوٰۃ دینے کا، اور ہم نے کیا کیا کہ یہ تو بیٹی کا ہے، یہ چھوٹی بہو کا ہے، یہ بڑی بہو کا ہے، سب کا ڈیوائڈ کر کے اب نصاب لیول کا کہاں بچا؟ اب تو سب الگ الگ ہو گیا. اب نصاب لیول پہ تو ہے ہی نہیں، تو زکوٰۃ لگتی ہی نہیں. ہمارے نفس نے کہا کہ ایسا کرو، یہ ایسے سے کر لو، ڈیوائڈ کر دو، سب کا الگ الگ کہہ دو، فنش ہو جائے گا معاملہ. تو اللہ تعالیٰ دلوں کے چھپے راز تک کو جانتا ہے. اللہ کا حکم ہے زکوٰۃ دینے کا، تو نصاب لیول پہ ہو تو زکوٰۃ دینا چاہیے. اور ادھر ادھر کر کے 3-5 اور پھر اپنے نفس کو مطمئن کر لینا کہ سب کا الگ الگ ہے، نصاب پہ الگ الگ نہیں جاتا، تو اس لیے زکوٰۃ نہیں دیتے. اللہ کے حکم پر نفس کی اطاعت، نفس نے کہا تھا کہ دو گے تو گھٹ جائے گا، تو اس طرح ہم نے آنکھ موند کر نفس کی اطاعت کی، یہی تو شرک ہے. تو آنکھ بند کر کے نفس کی بھی اطاعت نہیں کرنی ہے. اور اب ہم بات کریں گے شرک فی صفات کی، کہ اللہ کی صفات میں اس کے اسماء حسنہ کو نہ پہچان پانا اور اس میں شرک کر دینا. یہ سب سے باریک چیز ہے پہچاننے کے لیے، توحید الاسماء و صفات اور شرک فی صفات سب سے باریک چیز ہے سمجھنے کے لیے، کیونکہ کئی صفات اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیں جو کہ انسان کی اور رب کی دونوں کی مشترک ہیں. جیسے اللہ موجود ہے، ہم بھی موجود ہیں. اللہ سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں. اللہ دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں. اللہ کو علم ہے، ہم کو بھی کچھ نہ کچھ علم ہے. کئی صفات مشترک ہیں، اس کو سمجھداری سے بہت ٹیکل کرنا چاہیے. یاد رہے کہ اللہ کی ہر ایک چیز ایک تو ذاتی ہے، عطائی نہیں ہے. ہماری جو بھی چیز ہے وہ عطائی ہے. اللہ تعالیٰ کی ہر ایک چیز اپنی ہے، ذاتی ہے، علم اس کا اپنا ہے. ہمارا علم عطائی ہے. اور اللہ کے وجود کے مقابلے میں ہمارا وجود زیرو ہے. اللہ اپنی ذات سے زندہ ہے اور قائم ہے، الحی القیوم، اپنی ذات سے وہ قائم ہے. ہم اپنی ذات سے قائم نہیں، ہم اللہ کے قائم کرنے سے قائم ہے. ہمارا وجود اس کے وجود کے سامنے زیرو ہے، حقیقی وجود نہیں. حقیقی وجود صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ تعالیٰ سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں. ہم کتنا لمیٹڈ سن سکتے ہیں، اس سے زیادہ فریکوینسی بھی تو نہیں سن سکتے، اس سے کم فریکوینسی تو نہیں سن سکتے، نور کی نہیں سن سکتے. کتنے لمیٹیشن سے ہم بہت تھوڑا سا سنتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ السمیع ہے، بالکل پوشیدہ بات بھی سن لیتا ہے، دلوں کے اندر آئے خیالات کو بھی سن لیتا ہے، بالکل بغیر آواز کے پکارا جائے تو بھی سن لیتا ہے. ہماری بصارت ہے، ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ البصیر ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، کچھ بھی مخفی نہیں ہے، کچھ بھی. تو اللہ کی جو صفات ہے اس کے مقابلے میں ہماری جو طاقتیں ہیں وہ بالکل زیرو کے برابر ہیں، بالکل ہی زیرو کے برابر. اس لیے اس بات کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہے کہ ہر جگہ سن سکتا ہے، ہر جگہ دیکھ سکتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس طرح کی باتیں کسی غیر اللہ میں تسلیم کرنا شرک ہو جائے گا. کہ کوئی ایک دم دبی آواز بھی سن سکتا ہے، ہم چپکے سے پکارے ہیں، دل میں پکارے تو بھی سن سکتا ہے، تو اب شرک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ صرف یہ سن سکتا ہے جو بغیر آواز کے مخفی دم پکارا جائے تو سن لے گا ہر جگہ سے، لیکن کوئی بہت دور اور ایک دم چھپی آواز بھی سن سکتا ہے، وہ اس چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو یہ پوائنٹ اب وہ شرک ہو گیا. ہم سامنے سے تو کسی کو پکار سکتے ہیں، جو ہماری آواز سن سکتا ہے بالکل وہ سننے والا ہے، لیکن مخفی آواز کو سننے پہ قادر سمجھنا اور ہر جگہ اسے دکھائی پڑ رہی ہے، غیب اس پہ پورے ظاہر ہے، اس طرح کے تصورات رکھنا یہ شرک ہے.
رزق دینا نہ دینا، کم دینا زیادہ دینا، اس کا مطلقاً اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے، اور اس کے بارے میں کسی کے اوپر بھی عقیدہ رکھنا کہ وہ رزق میں کشادگی یا ان کی ناراضگی کی وجہ سے رزق میں تنگی کا باعث ہوگا، یہ بالکل شرک فی صفات کی کیٹیگری میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 36 میں، قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے کشادہ رزق دیتا ہے اور جسے چاہے تنگ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے اختیار میں ہے، چاہے روزی بڑھا کر دے چاہے گھٹا کر دے، چاہے دے چاہے نہ دے، کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے۔ مگر افسوس صد افسوس کہ کتنے ہی زندہ اور فوت شدہ کے لیے یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے ہمارے گھر میں برکت ہوتی ہے، ہمارے رزق میں کشادگی ہو گئی جب سے ہم ان کے آستانے پہ گئے۔ کتنا تصور کیا جاتا ہے یہ بات، اور کسی فوت شدہ کے لیے تو جوڑ کے رکھا جاتا ہے پیسہ، پھر چڑھائیں گے تو ہمارے رزق میں کشادگی ہوگی، روزانہ کھانے کو نہیں ہے لیکن ان کے نام کا پیسہ جمع کیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ رزق دینے والا، یہ کہاں پھرے جاتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، اس کی قدرت میں ہے کہ وہ رزق دے بڑھا کر یا گھٹا کر، وہ جس کو چاہتا ہے۔ قرآن کی آیت پیش کیا ہے بہنوں آپ کے سامنے، میری نہ مانیے گا مگر اللہ کی تو مانیے گا۔ رزق دینے والا اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، اور اگر ذرا بھی یہ بات تسلیم کی جائے کہ جب سے ہم وہاں جانے لگے تب سے ہمارا رزق کشادہ ہو گیا، تب سے مال ہمارا بڑھ گیا، تو یہ قطعی شرک ہے۔ اور اولاد دینا نہ دینا اللہ کے اختیار میں ہے۔ کسی کے بارے میں بھی یہ تصور کیا جائے کہ وہاں سے اولاد مل جائے گی، ابھی تک نہیں ہوا، فلاں جگہ پر جاؤ وہاں پر تو ضرور مراد پوری ہوتی ہے۔ اگر غیر اللہ سے یہ امید کی اور بھروسہ کیا کہ وہاں سے ملتی ہے یا مل گئی، یہ شرک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ شورا سورہ نمبر 42 آیت نمبر 49-50 میں، جو بھی زمین اور آسمان ہے وہ سب کی کل ملکیت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے۔ ویہب لمن یشاء ذکورا، اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جسے چاہتا ہے بیٹا اور بیٹی دونوں جمع کر کے دیتا ہے۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہتا ہے وہ اولاد کر دیتا ہے۔ انہ علیم قدیر، بے شک وہی علم اور قدرت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو کسی کو بیٹا دے بیٹی دے دونوں دے یا کچھ بھی نہ دے، صرف اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ قادر مطلق ہے اس بات کے لیے کہ اولاد دے یا نہ دے، اور کسی کے لیے بھی یہ تصور کرنا اور وہاں سے مانگنا اور سوچنا کہ وہاں سے مل گیا، یہ شرک ہے، کھلا ہوا شرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ کے لیے ہی جاننا چاہیے۔ اولاد دینے پر قادر اللہ ہی ہے، مخفی آواز کو سننے والا اللہ ہی ہے، اور ہماری ساری مرادوں کو پورے کرنے والا اللہ ہی ہے۔ تو ان سب کو صرف اور صرف اللہ کے لیے جاننا چاہیے، اس کے ساتھ کوئی کو بھی شریک کیا جائے تو یہی شرک ہے۔ یہ تھا شرک اکبر۔ اتنا سارا شرک اکبر ہماری سوسائٹی میں پھیلا ہوا ہے، اور اب ہم لوگ جانیں گے شرک اصغر کیا ہے، چھوٹا شرک، کمپیریٹیولی چھوٹا۔ اس کے لیے مسند احمد میں ایک حدیث درج ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہارے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ خوف رہتا ہے ان میں سے ایک چیز شرک اصغر ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول شرک اصغر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریا شرک اصغر ہے، ریاکاری، دکھاوا، یہ شرک ہے۔ اگر عبادات میں دکھاوا ہو جائے تو شرک ہو گیا۔ جی ہاں، احمد ابن حنبل کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرکا ومن صام یرائی فقد اشرکا ومن تصدق یرائی فقد اشرکا۔ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔
تو یہ جتنی عبادتیں ہیں وہ دکھاوا اگر اس میں شامل ہو جائے تو یہ شرک ہو جاتا ہے. نمازیں ہم پڑھ رہے تھے, دھڑا دھڑ سجدے لگا رہے تھے, دیکھو کوئی پیچھے ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم بڑے آہستہ سے سنبھل کے رکوع سجود کرنے لگے. یہ شرک ہو گیا, یہ شرک ہو گیا. اللہ کے لیے پڑھ رہے تھے کہ اس کے لیے پڑھ رہے تھے؟ جب کوئی نہیں تھا تو 5 سیکنڈ کا سجدہ کر رہے تھے, دیکھا کوئی دیکھ رہا ہے تو 8 سیکنڈ کا سجدہ کر دیا. یہ 3 سیکنڈ کس کے لیے ہو گیا نا؟ غیر اللہ کے لیے ہو گیا نا. تو یہی اللہ کی عبادت خالصتاً اپنے لیے ہونا چاہیے. ریاکاری تو خلوص کی ضد ہے اور اللہ تعالیٰ خلوص کے بغیر عبادت نہیں پسند کرتا. خلوص ہونا چاہیے, پیور اللہ کے لیے ہونا چاہیے. دکھاوے کے لیے عمل کرنا اگر وہ عبادتوں میں سے ہے تو شرک ہے, اور اگر کوئی اور عمل ہے عبادت کے علاوہ تو بھی کبیرہ گناہ ہے. بہت توبہ کی ضرورت ہے. تو عبادتوں میں نہایت خلوص کی ضرورت ہے, بہت زیادہ خلوص کے ساتھ اللہ کے لیے عبادتیں کی جائیں. اور بہت عام ہے ایک چیز, دل اپنا کھول کے بالکل حق کو جاننے کے لیے اور بغیر رکاوٹ, بغیر یہ وہ ہیں ہم یہ ہیں, بغیر ڈفرینشیٹ کیے بات کو سنیے گا. بہت کامن ہے کہ بیماری سے شفا کے لیے یا برکت کے لیے یا نظر بد سے بچنے کے لیے تعویذ, گنڈے اور چھلا, کڑا یہ سب پہنا جاتا ہے. اس بارے میں پیارے نبی کیا کہتے ہیں؟ لکھا ہوا ہے سنن ابو داؤد جلد نمبر 3 کتاب الطب باب نمبر 189 حدیث نمبر 486. اللہ کے رسول نے فرمایا ان الرقا والتمائم والتولۃ شرک, کہ رقا یا رقیہ کی جمع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پھونک, دم. اللہ کے رسول نے فرمایا دم, اور تمائم تمیمہ کی جمع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے تعویذ یا گلے میں لٹکانا کوئی بھی دھاگا, ڈورا, کچھ بھی. اور تولا سحر کے ڈورے کو کہتے ہیں جو محبت کے لیے ڈالا جاتا ہے, کسی کی محبت بڑھانے کے لیے ڈالا جاتا ہے. یہ تینوں چیز کو اللہ کے رسول نے کہا شرک ہے, شرک. تینوں چیز, کوئی بھی دم ایسا, صرف دم جائز ہے, دم وہ جس میں شرکیہ کلمات نہ ہو, صرف وہ دم جائز ہے پھونکنا. باقی سب گلے میں تعویذ لٹکائی جائے, بازو میں امام زامن باندھی جائے, یا تو پھر بخار کے ڈر سے گانٹھ لگا کر گلے میں دھاگا پہن لیا جائے, ہاتھ میں دھاگا پہن لیا جائے, لوہے کا چھلا پہن لیا جائے, لوہے کا کڑا پہن لیا جائے, بچے کو نظر بد سے بچانے کے لیے دروازے پہ گھوڑے کی نال لٹکائی جائے یا ہانڈی لٹکائی جائے, کسی مخصوص پیڑ کی ٹہنی لٹکائی جائے, یہ سب شرک ہے, سب شرک ہے. ایک اور حدیث ہے ابن ماجہ جلد نمبر 3 کتاب الطب باب نمبر 39 حدیث نمبر 3530. اللہ کے رسول نے فرمایا, زینب ام المومنین ان کی روایت ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ پھونک, جھاڑ, دم اور تمیمہ لٹکانا اور حب کا گنڈا اور سحر کا ڈورا یہ سب شرک ہے. اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں, میرے نہیں ہے, صحیح حدیث ہے, اس میں اتفاق ہے صحیح حدیث ہونے میں محدثین کا. تو یہ صحیح حدیث ہے, ہم کو پتا ہے لوگ ایسا کر رہے ہیں, تعویذ بنا رہے ہیں, دے رہے ہیں, لوگ پہنے, بہت عام ہے, لیکن وہ حدیث سے دور ہیں, اللہ کے رسول کی بات سے دور ہیں. ہم آپ سے بار بار کہہ رہے ہیں ہماری بات نہ مانیے, اللہ کے رسول کی بات تو مانیے. کامن سینس بھی تو لگائیے کہ جب تعویذ پہنایا جاتا ہے تو کیا سمجھتے ہیں اس کی وجہ سے سیو رہے گا نا, اس تعویذ کی وجہ سے سیو رہے گا نا بچہ ہمارا. تو ہم اللہ کو حفاظت کرنے والا جانتے ہیں, اللہ کو شافی جانتے ہیں کہ تعویذ کو, گنڈے کو, دھاگے کو, ناڑے کو, یہ سارے جو تصورات ہیں یہ قطعی شرک ہیں اور اس سے بالکل باز آ جانا چاہیے. ابن ابی حاتم کی روایت ہے, حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کسی کو بخار کی وجہ سے ہاتھ میں دھاگا پہنے ہوئے دیکھا تو اس کو کاٹ ڈالا اور سورہ یوسف کی آیت تلاوت فرمائی. سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 106 کہ تم میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے کے بعد بھی مشرک ہیں, یعنی کلمہ گو بھی مشرک ہو سکتا ہے. سوچ لیجئے, تمیمہ لٹکانا اور تعویذ اور گنڈا, ناڑا
اور یہ سب لٹکانا، اپنے کو مسلمان کہنے والا ہی لٹکا رہا ہے، تو کلمہ گو بھی قرآن کہہ رہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، کلمہ گو بھی مشرک ہو سکتا ہے. تو اس لیے ان سب چیزوں سے قطعی باز آ جانا چاہیے. اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے اس متعلق کہ جو بھی ہاتھ دکھانے کے لیے نجومی کے پاس جائے نا تو اس نے بھی شرک کر دیا. نجومی کے پاس جانا، ہاتھ دکھانا اور ستاروں کی تاثیر پر بلیف کرنا، یہ سب بھی شرک ہے. لکھا ہوا ہے مشکات المصابیح میں صحیح مسلم کے حوالے سے جلد نمبر 2 کتاب الطب والرقیٰ حدیث نمبر 4391. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نجومی کے پاس جائے مستقبل کے بارے میں کچھ معلوم کرنے کے لیے تو اس کی 40 روز کی نماز قبول نہیں ہوتی. استغفر اللہ. تو نجومی کو ہاتھ دکھانا اور اسٹار سائن پہ بلیو کرنا یہ سب شرک ہے. کتنا عام ہے نا مسلم کلچر میں بھی، کتنی مسلمان بہنیں ہماری کہتے ہیں تمہارا اسٹار سائن کیا ہے، تمہارا زوڈیاک سائن کیا ہے، میرا لیو ہے، تمہارا کینسر. اچھا آج کا دن ایسا گزرنے والا ہے، روز صبح اسٹار سائن دیکھ کے گھر سے نکلتے ہیں کہ تاروں کی کیا پوزیشن ہے تو آج کا دن کیسا ہوگا، فیوچر کیسا ہوگا. یہ بھی شرک ہے. غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے. ترمذی کی روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا. کس قدر یہ چیزیں بالکل سوسائٹی میں عام ہیں. تمہارے سر کی قسم، میری امی کی قسم، میرے ابو کی قسم، کتنا عام ہے. میرے بچے کی قسم. قسم صرف اللہ کی کھائی جا سکتی ہے اور غیر اللہ کی قسم کھانا شرک میں شامل ہے. اللہ کے رسول کی ایک اور حدیث ہے نسائی میں. ایک یہودی اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم مسلمان شرک کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ماشاء اللہ و شئتا، جو اللہ چاہے اور تم چاہو، اور تم کہتے ہو والکعبہ، کعبہ کی قسم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی اصلاح کر دی اور فرمایا کہ ماشاء اللہ و شئتا، جو اللہ چاہے اور تم چاہو کہنے کے بجائے تم کہا کرو ماشاء اللہ ثم شئتا، جو اللہ چاہے اور اس کے بعد آپ چاہیں. اور فرمایا کہ تم والکعبہ مت کہا کرو، کعبہ کی قسم مت کہا کرو، بلکہ رب کعبہ کی قسم کھایا کرو. اور اللہ کے رسول کو جب بھی کوئی کہتا ماشاء اللہ و شاء محمد، جو اللہ چاہے اور محمد چاہے، اللہ کے رسول منع کر دیتے، کہتے صرف ماشاء اللہ کہا کرو جو اللہ چاہے. تو یہ ہمارے عام جملوں میں بھی شرک گھسا ہوا ہے، اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے. اور سب سے آخر میں یہ جان لیں کہ ترک صلاح شرک ہے اور کفر ہے. نماز کا چھوڑ دینا کفر اور شرک میں داخل کر دیتا ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے صحیح مسلم جلد نمبر 1 کتاب الایمان صفحہ نمبر 175. جابر رضی اللہ عنہ راوی فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، بے شک آدمی اور شرک اور کفر کے درمیان نماز ہے. تو نماز کا ترک کر دینا بھی شرک ہے. اللہ کا حق بنتا ہے کہ ہم اس کے سامنے کم سے کم دن میں 5 بار جھکیں، اس کے سامنے اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھیں، اپنے تکبر کو چھوڑ دیں، اور جو بھی اللہ سے کے سامنے متکبرانہ روی اختیار کرتا ہے عبادتوں کو ترک کر کے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 60، جو بھی میری عبادت سے متکبرانہ روی اختیار کرے گا وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوگا. تو اس لیے اللہ کا جو حق ہے اسے دیا جائے، نہ حقوق میں کسی کو شریک کیا جائے، نہ عبادات میں کسی کو شریک کیا جائے، نہ نفس کی خواہش میں. کتنے ہی شرک خفی ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. تو امید ہے آپ لوگوں نے اللہ اور رسول کی بات جاننے کے لیے اس محفل کو اٹینڈ کیا ہوگا اور اس پر عمل کریں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شرک کیوں کر ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنے رب کی عظمت کو نہیں پہچانا، ہم نے اپنے رب کو ہی نہیں پہچانا.
اپنے رب کی معرفت ہی حاصل نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں سورہ الزمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 67 میں ما قدر اللہ حق قدری، تم نے اللہ کی وہ قدر نہ کی جو اس کے قدر کرنے کا حق تھا. قدر مانا اندازہ بھی ہوتا ہے، تو یوں ہو گیا کہ تم نے اللہ کا وہ اندازہ نہیں کیا جو اس کا اندازے کا حق تھا. روز قیامت ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور سارے آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، اور اللہ پاک ہے اور بہت برتر ہے اس شرک سے جو لوگ بیان کرتے ہیں. تو ایکچولی ہم نے رب کو نہیں پہچانا، اس کی عظمت کو نہیں پہچانا، وہ کس قدر القادر ہے، وہ الرحمن ہے، الرحیم ہے، وہ المالک ہے، وہ المتکبر ہے، وہ العزیز ہے. اتنی ساری اس کی عمدہ صفات ہم اس کو پہچانتے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن مجید میں سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 27 میں کہ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، اگر زمین کے سارے درخت قلم بن جائیں اور سمندروں کی سیاہی ہو اور 7 سمندر اس کے پیچھے سپلائی میں اور جوڑ دیے جائیں، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی کلمے نہ تمام ہو. ہم نے اپنے رب حکیم کو نہیں پہچانا، اسی وجہ سے اس کے ساتھ اوروں کو مد مقابل ٹھہرا دیا. اپنے رحیم اور غفور رب کے ساتھ وہ جو الستار ہے، ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالے رہتا ہے، ہم اس کے ساتھ شرک کریں. تو ہم اپنے رب کی معرفت حاصل کریں تاکہ شرک سے اجتناب کریں. شرک کی کوئی دلیل نہ کبھی تھی، نہ ہے، نہ کبھی ہو سکتی ہے. شرک روئے زمین پر اس لیے پایا جا رہا ہے کیونکہ عقل کو بالکل مذہب کی حکمرانی سے بے دخل کر دیا گیا ہے، اور آباء و اجداد کی اندھی تقلید آنکھ موند کر ان کی پیروی کرنے کا دستور پڑ گیا ہے. اس لیے تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے اگر اس طرح شرک میں ملوث رہے؟ تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا کیوں شرک کیا؟ تو کہیں گے ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے یہی کام تو ہم نے کیا. اللہ تعالیٰ نے تو اس کو قرآن میں بہت پہلے ہی واضح کر دیا ہے. فرمایا سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 21 میں کہ وَقَالُوا وَلْنَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو اپنے آباء و اجداد کی پیروی کریں گے. اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، چاہے شیطان ان کو جہنم کی آگ کی طرف، عذاب کی طرف بلاتا ہو تو بھی. فرمایا سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 104 میں کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی پیروی کیے چلے جائیں گے چاہے وہ کچھ بھی نہ جانتے ہوں. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 170 میں کہ چاہے ان کے آباء و اجداد نے، ان کے ماں باپ نے، ان کی بہنوں نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور راہ راست نہ پائی ہو تو بھی انہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے. اب بتائیے سوال ریز کیا گیا ہے، اس بات کا ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ تو اگر ہم ابھی بھی ہوش میں آ گئے ہوں تو اپنے رب سے بہت سچی توبہ، بہت توبۃ نصوح کر لیں کہ اے رب ان سے غلطی ہو گئی، اور اپنے رب کو انشاءاللہ غفور الرحیم پائیں گے. اور جو بھی عمل اگر اپنے میں کچھ بھی چیزیں اس میں سے پایا، شرک جلی اور خفی کچھ بھی، تو انشاءاللہ اللہ آپ کو معاف کرنے والا پائیں گے. بس اس کے ساتھ ہی ہم اپنی گفتگو کو ختم کریں گے ایک دعا کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اور وہ درج ہے مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 403 میں. حضرت ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے رسول جب شرک خفی چیٹی کی رینگنے سے زیادہ مخفی ہے تو ہم میں سے کون اس سے بچ سکے گا بھلا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسا نسخہ شفا بتاتا ہوں جس سے تم کھلے شرک اور چھپے شرک، سب طرح کے شرک سے تم بچ سکو گے. اور اللہ کے رسول نے یہ دعا سکھائی. ہم چاہیں گے کہ آپ اس کو ہمارے پیچھے پیچھے ریپیٹ کریں. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اے اللہ میں اس شرک سے آپ کی پناہ چاہتی ہوں جو میں جان کے کروں، اور اے رب میں اس شرک سے آپ کی مغفرت چاہتی ہوں جو مجھ سے انجانے میں ہو جائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر سسٹر اسماء شمس. زندہ قوت تھی جہاں میں یہ توحید کبھی، زندہ قوت تھی جہاں میں یہ توحید کبھی، اور آج کیا ہے؟ فقط ایک مسئلہ علم کلام.
جی ہاں، آج توحید صرف علم کا ایک موضوع بن کے رہ گیا ہے، اور شرک وہ ظلم عظیم ہے جو ہم مسلمانوں کو بھی عقید توحید پر قائم نہیں رہنے دے رہا ہے۔ آج اللہ کے دین سے اور اللہ کے کلام سے دوری کی وجہ سے ہم شرک کے جال میں جکڑ گئے ہیں۔ آج ہم نے جانا کہ ہم مسلمان توحید کے دعوے دار کلمہ گو ہونے کے باوجود شرک کے جال میں پھنستے چلے جا رہے ہیں یا پھنس سکتے ہیں، خواہ وہ شرک اکبر ہو یا شرک اصغر، خواہ وہ مال کی محبت میں کیا ہوا شرک ہو یا نفس پرستش کے ذریعے۔ شیطان اپنے حربوں سے ہمیں اس ظلم عظیم کا شکار بنا رہا ہے۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے جس نے ہمیں اس لیکچر کے ذریعے اس ظلم عظیم سے، اس گناہ کبیرہ سے آگاہ کر دیا۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سسٹر اسما شمس کے لیے دعائیں خیر کرتی ہوں، بہت زیادہ دعائیں خیر کرتی ہوں کہ انہوں نے اپنے علم کے ذریعے قرآن حدیث کی روشنی میں نہ صرف اس ظلم عظیم کی اقسام سے ہم کو واقف کرایا، بلکہ اس کے بعد انجام سے ہم کو آگاہ کر دیا اور اس سے بچنے کی ہمیں دعا بھی سکھا دی۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ہوش مند ہو جائیں اور اپنے رب سے ہر قسم کے شرک سے پناہ مانگیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ظلم عظیم سے اپنی پناہ میں رکھیں، آمین۔ IERO ایک ایسی تنظیم ہے جو اسلام کی حقیقی تصویر عوام الناس کے سامنے پیش کرنے کے لیے ہم وقت کوشش کرتی رہتی ہے، اور اسی لیے یہ منتھلی اور ویکلی ریگولر پروگرام بھی آرگنائز کرتی ہے۔ ویکلی پروگرام درس قرآن، درس سیرت، درس حدیث جو لیڈیز کے لیے بروز جمعہ 2:30 بجے اور جینٹس کے لیے سنڈے صبح 10 بجے تقویٰ اسلامک اسکول کی مین بلڈنگ جو ابوبکر مسجد کے قریب ہے وہاں منعقد کیا جاتا ہے۔ لیڈیز کے پروگرام سے تو آپ میں سے اکثر باخبر واقف ہوں گے، لیکن الحمدللہ میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ جینٹس کے لیے یہ جو ویکلی پروگرام آرگنائز کیا جا رہا ہے بہت بہترین انداز میں چل رہا ہے۔ سنڈے صبح 10 بجے تقویٰ اسلامک اسکول کی مین بلڈنگ میں مردوں کے لیے بھی درس قرآن اور درس حدیث کا پروگرام آرگنائز کیا جاتا ہے۔ میرا اس بات کو ریمائنڈ کرنا اس لیے ضروری تھا کہ آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ آپ اپنے گھروں کے مردوں کو، اپنے شوہر، اپنے والد، اپنے بیٹوں، اپنے بھائیوں کو اس بات کی تاکید کریں کہ وہ اس پروگرام کو ضرور اٹینڈ کریں اور اللہ کے کلام سے واقف ہوں، ہماری تنظیم کا حصہ بنیں۔ اور آپ کی اس کوشش کے لیے اللہ سے دعا کرتی ہوں، اور انشاءاللہ اگر آپ اس کوشش میں کامیاب رہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم سے نوازے گا۔ اس کے علاوہ ہماری تنظیم کچھ ٹریننگ پروگرامز بھی آرگنائز کرتی ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہماری مین بلڈنگ تقویٰ اسلامک اسکول کی مین بلڈنگ میں تجوید کے کورس چل رہے ہیں، جس میں کئی خواتین اور ینگ گرلز تجوید قرآن کو پراپر پڑھنا اور لرن کرنا سیکھ رہی ہیں، اور ان کا مقصد صرف کلام الہی کے حق کو ادا کرنا ہے۔ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان تمام خواتین اور گرلز کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش میں انہیں کامیاب کرے اور انہیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ اللہ کے کلام کا پورا حق ادا کر سکیں۔ آپ میں سے اکثر اس بات سے واقف ہوں گے کہ تقویٰ اسلامک اسکول ہماری IERO کی ہی ایک سوچ ہے۔ اس کا مقصد مستقبل کے داعی تیار کرنا ہے، اور اسی مقصد کے تحت
ہمارے اسکول میں بچوں کو ماڈرن ہائی ٹیک ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اسلامک ویلیوز کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے، اور ہمارے معصوم بچے اپنی اس چھوٹی سی عمر میں ہی اپنی اس ذمہ داری کو پوری زور کوشش کے ساتھ انجام دے رہے ہیں، جس کی ایک جھلک آج آپ کے سامنے بھی پیش کی جائے گی۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آج اس سیمینار میں کوشچن آنسر راؤنڈ بھی انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ آپ کے کوشچن، آپ کے سوالات ہمارے پاس آ چکے ہیں اور اس لاسٹ سیشن میں اس کو اٹینڈ کیا جائے گا۔ اب میں تقویٰ اسلامک اسکول کی اسٹینڈرڈ 3 کی اسٹوڈنٹ عفیفہ فاطمہ بنت ارشد کو اسٹیج پر بلانا چاہوں گی، جو آپ کے سامنے ایک شارٹ لیکچر پریزنٹ کریں گی۔ اس کا ٹاپک ہے انٹر انٹو اسلام ہول ہارٹیڈلی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Peace be upon you and the mercy of Allah and His blessings. I am Afifa Fatima Bint Arshad. I study in class 3rd A in Taqwa Islamic School. I am here to present a short speech. The topic of my speech is Enter into Islam wholeheartedly. Islam is a religion of truth. It is a solution to all the problems of humankind. All the problems of humanity can be eradicated only if we follow Islam completely. Allah subhanahu wa ta'ala says in the glorious Quran, Surah Al-Baqarah, chapter number 2, verse number 208. Udkhulu fis-silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwati shaitan innahu lakum aduwwun mubin, means enter into Islam wholeheartedly and follow not the footsteps of the Satan, for he is to you an avowed enemy. It means it is Satan who teaches us not to follow Islam completely. So when we know and understand that Satan is an open enemy, then how can we follow him? If we do so, our salvation may not be possible. May Allah subhanahu wa ta'ala help us to obey him and his Rasul completely. Ameen. I will title my talk with the verse of the Holy Quran, Surah Fatiha, chapter number 1, verse number 6. Ihdina as-sirat al-mustaqim, means, Oh Allah, show the straight path. Ameen. Jazakumullahu khairan wa barakallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاء اللہ بیٹا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے علم کو اور بڑھائے اور آپ کو مستقبل کا بہترین داعی بنائے۔ اب ہمارے پروگرام کا لاسٹ سیشن مینس کوشچن آنسر راؤنڈ۔ آج کا پہلا سوال، سسٹر اپنا نام نہیں لکھتی ہیں۔ پہلا سوال ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کیونکہ ولی اللہ سے زیادہ قریب ہیں تو اس لیے ہمیں ان کا وسیلہ لگا کے اللہ ہی سے مانگتے ہیں، ہم ولیوں کے آگے سجدہ نہیں کرتے، اس بارے میں ایکسپلین کریں۔ بہن کا سوال ہے کہ کیونکہ اللہ کے ولی اللہ سے زیادہ قریب ہیں اس لیے ان کا وسیلہ لگا کے دعا مانگتے ہیں، ان کے آگے سجدہ نہیں کرتے، تو کیا ان کا وسیلہ لگا کے دعا مانگ سکتے ہیں؟ بہن، اگر آپ قرآن مجید پڑھیں گی تو اس کا جواب بہتر مل جائے گا انشاءاللہ کہ ہم سے سب سے زیادہ قریب کون ہے۔ اصل میں ہم جب لفظ وسیلہ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ذریعہ، جو اردو میں ہوتا ہے، تو وسیلے کا مطلب ذریعہ ہوتا ہے اردو میں، اور عربی میں وسیلے کا مطلب ہوتا ہے قرب، قریب ہونا کسی سے۔ تو وسیلہ جو ذریعہ کے معنی میں لیا جاتا ہے وہ ذریعہ کیا ہے، اس کی کچھ جائز شکلیں ہم آپ کو ضرور بتائیں گے انشاءاللہ، لیکن جہاں تک قریب ہونے کا سوال ہے وہ تو سب سے زیادہ قریب اللہ تعالیٰ ہے، کوئی اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب تو کوئی ہے ہی نہیں، تو ہم دور جا کے پھر قریب والے سے مانگیں، یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن مجید میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے،
جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب کہیں پکارے، جہاں سے پکارے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں قریب ہوں. کتنا قریب؟ سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 16، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تم سے نزدیک ہوں تمہاری دھڑکتی رگ سے زیادہ. تو اللہ تعالیٰ اتنا قریب ہے، تو اور کون، مطلب شہرک سے زیادہ کون قریب ہوگا جو آپ اس سے قریب والے سے دعا کرائیں گے، اس سے سفارش کرائیں گے، اس کا وسیلہ لگائیں گے. تو اصل میں اللہ تعالیٰ ہماری سب سے قریب ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے باہر والے کے پاس جانے کی. جہاں تک وسیلے کی جائز شکلیں ہیں وہ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں تو 3 وسیلے کی جائز شکلیں ملتی ہیں. ایک یہ کہ اللہ کے اسماء اور صفات سے، اس کے وسیلے سے، اللہ کے اچھے اچھے ناموں کے وسیلے سے دعا مانگی جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 180 میں کہ سارے اچھے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، خوبصورت نام اللہ ہی کے، تم ان کے ذریعے سے اللہ سے دعا مانگا کرو. تو ہم اللہ سے کہیں اے غفور ہمیں بخش دے، اے رحمان ہم پر رحم کر، تو یہ بالکل جائز ہے، یہ ہونا چاہیے. نمبر 2 وسیلے کی جائز جو صورت ہے وہ یہ کہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لگا کے دعا مانگ سکتے ہیں. جیسا کہ بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے کہ کچھ لوگ جا رہے تھے اور بارش ہونے لگی، انہوں نے غار میں پناہ لے لی، تو ایک چٹان آئی اور غار کا منہ بند کر دیا. تو لمبی سی حدیث ہے، بہت مختصر میں بتائیں گے، آپ کا وقت بہت زیادہ جا رہا ہے. تو تینوں ساتھی جو تھے انہوں نے اپنے اپنے ایک ایک نیک عمل کے نام سے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اگر میرا وہ عمل صرف آپ کی رضا کے لیے تھا تو اس چٹان کو یہاں سے ہٹا دے. ایک نے بولا تو چٹان تھوڑی ہٹ گئی، دوسرے نے تو اور ہٹ گئی، تیسرے نے جب اپنے نیک عمل کا وسیلہ لگا کے دعا مانگی تو چٹان اتنی ہٹ گئی کہ تینوں باہر نکل گئے، ان کی جان بچ گئی. تو اس طرح سے اگر اپنے نیک عمل کی ریفرنس دے کے اللہ سے دعا کی جائے تو کی جا سکتی ہے. نمبر 3 وسیلے کی جائز شکل جو ہے وہ زندہ انسان سے، نیک صالح متقی انسان سے دعا کرانا اپنے حق میں، یہ بالکل جائز ہے. کسی سے کہیں میرے حق میں دعا کر دیجئے، نیک جس کو سمجھ رہے ہیں، اس کی بھی تو اس کا پروف ہے قرآن میں، اللہ کے رسول کی حدیث میں، صحیح بخاری کی روایت ہے، بخاری میں کتاب الاستسقاء میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بھی قحط پڑتا تھا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں ان سے دعا کرواتے تھے، اور وہ لوگ دعا کرتے، اس طرح دعا کرتے تھے کہ اے اللہ جب آپ کے نبی ہمارے بیچ تھے تو ہم نے ان کا وسیلہ لگا کے آپ سے دعا کی، یعنی ان سے دعا کروائی تو آپ ہمیں باران رحمت سے فیضیاب کرتے تھے. اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اب چونکہ نبی بیچ میں موجود نہیں ہیں، آپ کے چچا سے دعا کروا رہے ہیں، اللہ ہماری دعا کو قبول کر لیجئے اور ہم پر بارش نازل فرما دیجئے. تو بارش ہو جاتی تھی. دیکھیے غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حضرت عمر اگر رسول اللہ کا وسیلہ لگاتے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال کر چکے تھے تو آپ کا وسیلہ لگاتے، اگر جائز ہوتا تو رسول اللہ سے وسیلے سے بڑھ کے کس کا وسیلہ ہو سکتا تھا؟ آپ کے ذریعے سے بڑھ کے کس کا ذریعہ ہو سکتا تھا؟ لیکن حضرت عمر نے اور تمام صحابہ نے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد آپ کے وسیلے سے دعا نہیں کی. جو زندہ انسان تھا وہ کون تھا؟ حضرت عباس جو آپ کے چچا تھے، ان کو نیک سمجھتے تھے، ان سے دعا کرایا کرتے تھے، تو پھر قحط میں بارش ہو جایا کرتی تھی. تو اس طرح یہ وسیلے کی جائز شکلیں ہیں صرف 3. اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے. دل کو بالکل پاک کر لیجئے اپنا. ہم اپنی فلسفی آپ پہ نہیں تھوپ رہے ہیں، صحابہ سے بالکل بھی ثابت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان کوئی بھی نہیں ہے. سب سے زیادہ قریب اللہ تعالیٰ ہے. کسی بھی پنڈت، کسی پروہت، کسی پیر، کسی پادری، کسی بھی پجاری کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ اور بندے کے بیچ میں آنے کی. اللہ تعالیٰ ہم سے سب سے زیادہ قریب ہے، اس سے ڈائریکٹ مانگنے کی ضرورت ہے. وسیلے کی جتنی وجوہات ہوتی ہیں کہ کہتے ہیں اعلیٰ افسر سے کوئی کام نکلوانا ہے تو وسیلہ لگائیں، وہ سب اللہ کے بیچ میں آتی ہی نہیں ہے. کیوں؟ اعلیٰ افسر دور ہوتا ہے، بیچ میں دربان ہوتا ہے. ہمارے اور رب کے بیچ میں کون ہے؟ وہ تو سب سے زیادہ قریب ہے. اعلیٰ افسر کئی بار رشوت خور ہوتا ہے تو کسی کو وسیلہ لے کے جانا پڑتا ہے کہ آسانی سے کام ہو جائے. کیا اللہ تعالیٰ کو میرے مال کی ضرورت ہے؟ استغفر اللہ. اعلیٰ افسر کئی بار
ظالم ہوتا ہے اور وہ سوال کرنے والے کو ہی اوپر ظلم کر سکتا ہے، اس لیے وہ کسی کو وسیلہ لے کے جاتا ہے کہ چلو اس سے ہم ظلم سے بچ جائیں گے، یہ اس کا جان پہچان کا ہے. تو اللہ تعالیٰ ظلم کسی پہ بھی نہیں کرتا. اعلیٰ افسر کبھی ایسا ہوتا ہے اس کو معلوم نہیں ہوتا تو وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے، تو ذریعے کی ضرورت پڑتی ہے کہ یہ انسان جا کے بتائے گا کہ ایکچولی معاملہ یہ نہیں ہے جناب، یہ ہے، آپ ان سے نرمی کا معاملہ کیجئے. تو اللہ تعالیٰ سے کون بتانے والا ہے کہ اللہ پاک بات یہ نہیں ہے یہ ہے؟ اللہ تعالیٰ تو علام الغیوب ہے، غیب کا پورا علم رکھنے والا. تو وسیلہ کی جو ضرورت ہمیں دنیا میں پڑتی ہے اور جو مثالیں دی جاتی ہیں وہ بالکل بے سند ہیں، وہ بالکل ان لاجیکل ہیں، اور وہ اللہ اور بندے کے بیچ میں کبھی حائل نہیں ہوتی. قرآن مجید میں ایک بھی دعا ایسی نہیں ہے جو کسی کے وسیلے سے مانگنے کے لیے بتائی گئی ہو. حدیث میں ایک بھی حدیث، صحیح حدیث ایسی نہیں ہے، ایک بھی صحیح حدیث، کان کھول کر سن لیجئے، ایک بھی صحیح حدیث ایسی نہیں ہے جو یہ بتاتی ہو کہ صحابہ نے کسی کا بھی وسیلہ لگا کے، ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگا کے کبھی مانگا ہو. ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، اللہ اور بندے کے بیچ کوئی آڑ نہیں، کوئی حجاب نہیں ہے، وہ ہماری شہرک سے زیادہ ہم سے قریب ہے. امید ہے جواب نے آپ کو مطمئن کیا ہوگا. آج کا دوسرا سوال ہے، بہن سلام کرتی ہیں، السلام علیکم. ان کا نام نہیں لکھا ہے. کیا جب ہم کلاس میں ٹیچر کے آنے پر کھڑے ہوتے ہیں تو وہ قنوت ہے؟ کیا یہ بھی شرک ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن، کلاس میں ٹیچر کے سامنے کھڑا ہونا پورا ایکچولی قنوت والا پوسچر نہیں ہوتا ہے. قنوت میں مطلب ہاتھ باندھنا، ادب کرنا اور لٹل بٹ آگے سے جھکنا یہ بھی شامل ہے. تو ٹیچر کے سامنے کوئی جھک کے نہیں کھڑا ہوتا ہے تو یہ قنوت نہیں ہے، انشاءاللہ یہ شرک نہیں ہے. لیکن جو اپنے لیے یہ پسند کرے کہ میرے لیے کھڑا ہوا جائے وہ ڈسکریجڈ ہے، وہ پسندیدہ نہیں ہے. اپنے لیے یہ پسند نہیں کرنا چاہیے. کوئی کھڑا ہو گیا تو شرک ہو گیا ایسا نہیں ہے، لیکن اپنے لیے یہ پسند نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے رسول نے اپنے لیے اس کو بالکل ڈس لائک کیا ہے کہ میرے لیے کبھی بھی کھڑا ہوا جائے، اور آپ کے چاہنے والے اور سچی محبت کرنے والے بھی اپنے لیے یہ پسند نہیں کرتے ہیں کہ کھڑا ہوا جائے. ہمارے اسکول تقویٰ اسلامک اسکول میں یہ رول نہیں ہے کہ ٹیچر انٹر کرتی ہے کلاس میں تو بچے کھڑے ہو جائیں. سب بچے بیٹھے رہتے ہیں اور سب بچے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹیچر جواب دیتی ہے. تو ہمارے یہ طریقہ ہے. تو ایکچولی یہ قنوت نہیں ہے، لیکن اٹ شوڈ بی اوائڈیڈ. تیسرا سوال ہے، بہن سلام کرتی ہیں، السلام علیکم. اور بہن پوچھنا چاہتی ہیں کہ نمستے کرنا کیسا ہے، اس کی میننگ کو سمجھا دے پلیز. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن نمستے کا مطلب ہوتا ہے ہم آپ کے آگے جھکتے ہیں. نمستے نمہ سے بنا ہے جس کا مطلب جھکنے کا ہوتا ہے. تو آپ کے آگے جھکتے ہیں، یہی مطلب ہوتا ہے نمستے کا. تو یہ بالکل اوائڈیبل ورڈ ہے کہ آپ کے آگے جھکتے ہیں. ابھی آپ نے اتنی تفصیل میں سنا کہ پریشانی اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکنا چاہیے. اس لیے ہمارا جو بہترین سیلیوٹ ہے، جو ہمارا بہترین اسلامی طریقہ ہے السلام علیکم، وہی کرنا چاہیے، نہ کہ نمستے کہنا چاہیے کہ ہم کسی کے آگے جھکیں، وہ بھی جو اللہ کو ایک نہیں مانتا اس کے آگے جھکیں. استغفر اللہ. امید ہے جواب نے آپ کو مطمئن کیا ہوگا. جزاک اللہ خیر سسٹر. سوال و جواب کا سلسلہ وقت کی کمی کی وجہ سے اب ختم کیا جاتا ہے. جن بہنوں کے سوال کے جواب نہیں شامل کیے گئے ہیں ان کو ان کے جواب تقویٰ اسلامک اسکول کی مین بلڈنگ سے منڈے ٹو سیٹرڈے کسی بھی وقت حاصل ہو سکتے ہیں. جانے سے پہلے ہم آپ سے یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کسی کو کسی بھی بات میں ڈسپیوٹ ہو تو اس کا ویلکم کرتے ہیں ہم اپنے اسکول، اپنے IRO کے آفس میں. جس کو بھی تفصیلات جاننا ہو ہم سے ورکنگ آورز میں مل سکتا ہے. ساری احادیث جو آپ کو بیان کی ہے حوالے کے ساتھ وہ کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیں گے انشاءاللہ. آپ کے پاس احادیث ہو تو اپنا کھول کر دیکھ لیجیے جو باتیں ہم نے کہی ہے وہ نفس سے متاثر ہو کر نہیں کہی ہے. اور اگر آپ کے پاس اوریجنل کلیکشن احادیث کا نہیں موجود ہے تو ماشاءاللہ ہماری اسلامک لائبریری میں پورا صحیح ستہ بھی ہے اور اس کے علاوہ احادیث کا بڑا کلیکشن ہے. تو آپ میں سے کسی کو بھی کوئی بات بھی ماننے میں آڑ محسوس ہو رہی ہو اگر تو پلیز ہمارے آفس میں آ کر ہم سے ٹیبل پر بیٹھ کے تفصیل سے بات کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کے لیے کافی سارا ٹائم نکالیں گے. جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر سسٹرز میں شمس. اور اب ہمارے پروگرام اختتام تک پہنچ گیا ہے. میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے اس پروگرام کو کامیاب بنایا اور آپ سب کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے بھی بہت ڈسپلن کے ساتھ اس کو سنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.